السلام علیکم پاکستان، منڈے مبارک پاکستان، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک نئی صبح کی سوچ میں۔ میں ہوں منیب حامد اور میں ہوں سونیا لودھی۔ رائز اینڈ شائن۔ یہ دیکھیے آج تو منڈے ہے تو میں نے سوچا ہاتھ میں ہی لے کے بیٹھ جاؤں میں کافی کا کپ جب تک میری آنکھیں جو ہیں وہ کھلتی نہیں ہے، جب تک میں بلیک کافی جو ہے وہ اپنے اندر انڈیل نہ لوں۔ بالکل، کیفین ایڈکشن۔ آئی نو لاسٹ ویک بہت ہیکٹک تھا، اور آف کورس پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو ویکینڈ ہے وہ بہت زیادہ مصروف رہے ہیں، اور ان کے بھی اور آف کورس میرے بھی، تو جانور دیکھنے کے لیے منڈی جانا تھا۔ کل رات کو 1 بجے ہم لوگ گھر واپس آئے ہیں، اور سو از سونیا۔ تو آج ہماری آنکھیں گریجولی جو ہے نا کھلیں گی۔ کافی کہا کافی میں پئیں گے تو پھر جو ہے وہ آنکھیں ہماری کھلیں گی۔ لیکن یہ کہ یس منڈے ہے، اور منڈے جو ہے وہ اس کا جو آغاز ہے وہ بڑے پازیٹیو اور انرجیٹک طریقے سے ہونا چاہیے، صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ آپ لوگوں کا بھی۔ وہ نہیں کیا آج وہ ہاتھ میں یہ تھی سگنیچر، نا، ہاتھ میں یہ تھا اسی لیے۔ نہیں تو سونیا کا کسائی سگنیچر ہوتا ہے رائز اینڈ شائن۔ بہرحال جی، ایک نیا دن ہے، ایک نیا ہفتہ ہے، اور آگے عید بھی آنے والی ہے انشاءاللہ۔ کوشش کیجئے کہ ایک تو ہماری موومنٹ اور ہماری اسکیم کا حصہ بنیے، جو کہ ہے ایک نیکی موومنٹ۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آج کے دن ایک نیکی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے کیونکہ عید آنے والی ہے تو اس میں اور سونیا مل کے جو ہے ایک چیز اور ریکویسٹ کرنا چاہیں گے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ناراضگی ہے، کسی سے غصہ ہے، تو اس کو ذرا منا لیجئے، ریکویسٹ کر لیجئے، اور وہ دنیا دور کر لیجئے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی ناراض ہو جائے آپ سے تو کوئی حرج نہیں ہوتا پلٹ کے منا لینے میں۔ اگر آپ کی غلطی نہ بھی ہو، چلیں غلطی ہو تو منا لینا چاہیے، لیکن اگر غلطی نہ بھی ہو تو ذرا سا بڑا پن دکھانا چاہیے، تھوڑا سا دل کو بڑا کرنا چاہیے اور منا لینا چاہیے۔ بالکل جی، فل آن شو ہے جی آج کا شو۔ دیکھتے ہیں کہ آج کے شو کے لیے بالکل نمبر ون، اور دیکھتے ہیں کہ آج کے شو میں ہم آپ کے لیے کیا لے کر آئے ہیں۔ پنڈی اسلام آباد میں ہیٹ سٹروک سے 9 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ پمس ہسپتال کے ایئر کنڈیشنز کئی ماہ سے جو ہیں وہ خراب ہیں، اور اس کی وجہ سے ایمرجنسی کے اندر جو موجود پیشنٹس ہیں وہ اپنی جان سے جو ہیں وہ ہار گئے ہیں۔ پمس کے اوپر ہم نے کتنی سٹوریز کور کر لی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ذرا پمس کو غور سے آج بھی کریں گے، اور 215 ارب کے مزید ٹیکس ہیں۔ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ پوری کر دی گئی ہیں۔ بالکل، انسداد منشیات کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں صورتحال ویسی کی ویسی ہے، بدتر بلکہ بدترین۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان پانی کا تنازع۔ کیا انڈیا واقعی یہ اقدام اٹھا سکتا ہے یا صرف باتیں ہی ہیں ایز آلویز؟ بالکل، مناسک حج کا آغاز ہو چکا ہے۔ صدر عارف علوی صاحب حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ چیئرمین سینٹ نے قائم مقام صدر کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ بالکل، اور سب سے پہلے جو ہے ہم وہ سٹوری کور کرنا چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہے ہم لوگ اور صاف کی جو ہیڈ لائنز ہیں اخبار کی وہ ہم بات کرتے ہیں، اور یہ بڑی خبر ہے، اور میرے خیال سے کچھ جو پارٹی کے سپورٹرز ہیں وہ بہت خوش ہوں گے۔ اور نااہلی کی جو مدت ہے، پہلی جو ہیڈ لائن ہے وہ ہے جی 5 سال تک ہو چکی ہے، اور قومی اسمبلی میں جو بل منظور کر لیا گیا ہے، نواز شریف ترین کے لیے جو ہے الیکشن لڑنے کی راہ جو ہے وہ ہموار ہو چکی ہے۔ اور نیکسٹ ہیڈ لائن بتائیے گا جی۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھی دبئی پہنچ گئے۔ نواز شریف سے ملاقات جو ہے ان کی متوقع ہے۔ انتخابات اکتوبر نومبر میں نواز شریف کو زبردستی اتارا گیا۔ جلد پاکستان ہوں گے۔ قومی اسمبلی 14,480 ارب روپے کا وفاقی بجٹ جو ہے کثرت رائے سے منظور ہو گیا ہے۔ آخر خلاف اس کو اپوز کرنے والا ہے ہی کون؟ اور آئی ایم ایف کا دباؤ، 2 لاکھ سے زائد آمدن، لگژری گاڑیوں پر ٹیکس میں اضافہ، ایمنسٹی اسکیم بھی واپس ہو گئی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کی تمام شرائط جو ہیں وہ پوری کر دی ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ نے قومی اسمبلی میں قومی اسمبلی میں یہ اعلان کیا، یہ جو ہے ہمیں بتایا پوری پاکستانی قوم کو۔ اور اب جو ہیں ہمارے ساتھ ان اسٹوڈیو موجود ہیں گریٹ، بڑے زبردست صحافی ہیں، اے بی این کے ڈائریکٹر نیوز ہیں، محسن نواز صاحب، ان کو ویلکم کرتے ہیں، فرسٹ ٹائم ہمارے شو میں آ رہے ہیں۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ السلام علیکم سر، اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا۔ سر سب سے پہلے تو بتائیں اوور آل ایک پولیٹیکل جو سچویشن چل رہی ہے یہ ابھی کس طرف جا رہی ہے؟ الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ، وہ ایک بل بھی پاس ہو گیا ہے، نااہلی بھی 5 سال تک ہو گئی ہے، رائے ہموار ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ الیکشنز نومبر میں ہو جائیں گے،
नवंबर में वो एक इनके पास एक प्रपोजल है गवर्नमेंट के पास। अगर लास्ट डे पे असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती है, 13 अगस्त मुद्दत है असम्बली की, अगर पूरी करे तो फिर 60 डेज़ होते हैं इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन कराने के लिए। लेकिन अगर वो एक दिन पहले भी असम्बली डिज़ोल्व कर दी जाए, 12 अगस्त को 11 अगस्त को असम्बली डिज़ोल्व कर दी है, फिर इलेक्शन कमीशन को 90 डेज़ मिल जाते हैं। इसका मतलब अगर 10 अगस्त को असम्बली डिज़ोल्व की जाए तो वो 10 नवंबर तक इलेक्शन कमीशन को डेज़ मिल जाएंगे। फर्स्ट वीक ऑफ द नवंबर इलेक्शंस होने का इम्कान हो जाएगा। वो शायद ये चाह रही है पीडीएम की जो इत्तेहादी जमातें हैं कि उनको थोड़ा सा हुकूमत से हटने के बाद कैंपेन के लिए टाइम ज़्यादा मिल जाए। तो जुलाई में नहीं ये गवर्नमेंट टाटा बाय बाय कर रही है? नहीं, ये अगस्त तक हमारे साथ रहेंगे। अच्छा सर, बार बार ना हम एक लफ्ज़ सुनते हैं IMF सुन के मैं थक चुकी हूँ। क्या इससे कभी जान नहीं छूटेगी हमारी? जान छूटना इतना आसान नहीं है। कुछ आते हैं पड़ जाती हैं और कहते हैं ना आते सर के साथ जाती हैं। तो हमारी भी आदत पड़ गई है। हमने 60s से IMF से प्रोग्राम्स करना शुरू किए और अब तक सिर्फ एक प्रोग्राम मुकम्मल किया। वो तो भी क्या पाकिस्तान चल ही नहीं सकता IMF के बगैर? नहीं, चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक लंबी प्लानिंग और एक ठोस प्लानिंग की ज़रूरत होती है। हम शॉर्ट टर्म हल ढूंढते हैं, शॉर्ट टर्म काम करते हैं कि फौरी तौर पे ये मसला हल हो जाए 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए। आगे क्या होना है, हमने अपने एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाना है, अपना जो एजुकेशन पे इन्वेस्ट करके और अपने लोगों को कैसे आगे लेके आना है ताकि हमें हमारे लोग बाहर भी जा सकें, अच्छे तरीके से कमा भी सकें और यहाँ भी उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हों। तो उसके बगैर तो ज़ाहिर है फिर यही होगा कि इस हाथ दे उस हाथ ले, इधर से लिया उसको पकड़ा दिया, एक से उधार लिया दूसरे को वापस कर दिया, दूसरे से उधार लिया तीसरे को वापस कर दिया। तो चल रहा है हमारा। बिल्कुल सर, अभी आपने ही कहा ना कि मौके यहाँ पर पैदा करें तो बहुत कुछ हो सकता है। ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो देख रहे हैं वो भी ये बात जानते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट जो ऊपर वाले लोग हैं जिनको ये बात फॉर श्योर पता है, इम्प्लीमेंट तो होता नहीं। तो फिर कब तक ये सब सिलसिला चलता रहेगा? कभी सुधार आएगा इस चीज़ में? वाह क्या सवाल है। इसमें चाय पी लेते हैं। मुश्किल सवाल। इसमें चाय पी लेते हैं। मैं दिन ब दिन अच्छा जर्नलिस्ट बनती जा रही हूँ। इसका जवाब भी सबको पता है। अभी इन नियर फ्यूचर तो कुछ ऐसी बात नज़र नहीं आ रही वो, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो होप के हम भी किसी अच्छा पाकिस्तान का मुस्तकबिल किसी वक्त आएगा। अच्छा, जिसमें हम अपने पाँव पे खड़े हो सकेंगे। सर इंशाल्लाह आएगा, और वो तभी आएगा जब ये जो अवाम है ना, जब ये अवाम अपने पैरों पे खड़ी होगी, जब ये अवाम जागेगी, फ्यूचर आएगा जब ये जागेंगे ना, सुबह सुबह उठा करें, फजर की नमाज पढ़ा करें, दुआ किया करें जैसे। और अभी इस वक्त जो है दुबई बैठक बन गई, पहले लंदन बैठक होती थी, अब दुबई बैठक बन गई है। ये क्या बातचीत हो रही है? सीट एडजस्टमेंट के ऊपर बातचीत हो रही है पंजाब में, या जो नेक्स्ट गवर्नमेंट जो बनाना चाह रहे हैं उसके ऊपर बातचीत हो रही है? मेरा ख्याल है ये पीपल्स पार्टी और नून लीग इलेक्शन में तो एक साथ नहीं जा सकते, मुमकिन नहीं है पॉलिटिकली के दोनों हरीफ जमातें जो हैं वो एक साथ इलेक्शन लड़ें। मतलब अगर सिंध में नून लीग ने अपने कैंडिडेट्स खड़े करने हैं तो अगर वो पीपल्स पार्टी की हिमायत करेंगे तो फिर सिंध का वोटर पीपल्स पार्टी को तरजीह देगा। नून लीग किस लिए जा रही है वहाँ पे? या अगर पीपल्स पार्टी पंजाब में कैंडिडेट खड़ा करना चाहती है, सीटें लेना चाहती है और वो नून लीग के साथ इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ेगी तो उनकी कोई जगह नहीं बनती। तो इलेक्शन तो अलग अलग ही लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद के सिनेरियो में लगता यही है कि एक बार फिर इत्तेहादी हुकूमतें बनेंगी और शायद उसी पे ये बातचीत जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब करने जा रहे हैं। दूसरा, नवाज शरीफ साहब के बारे में ये भी कहा जा गया है कि दुबई बैठ के वो चाह रहे हैं कि अपने पार्टी से ज़रा डायरेक्ट रब्ता करके पार्टी पे गिरफ्त जो लंदन रह के थोड़ी कमज़ोर हो गई है वो मजबूत करें। ज़रा करीब हो गया ना दुबई, पाकिस्तानी जल्दी पहुँच जा सकते हैं। लंदन का वीज़ा भी नहीं मिलता, टिकट भी महंगी हो गई है, तो वो कहते हैं कि करीब है दुबई, चलो दुबई चलो। यहाँ से 11 नंबर पे बैठेंगे, दुबई पहुँचेंगे। वैसे सर मेरे पास कुछ एक चीज़ लिखी हुई है, मैंने तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई है। एक साल में 25 अरब रुपए सिर्फ कर्ज की मद में जो है वो पाकिस्तान को अदा करने हैं, जबकि हमारा जो रिजर्व है मुल्की वो सिर्फ 3 अरब है। तो मतलब हम टैलेंट हम क्या करेंगे? मैंने आपको अभी एक फिक्रा इस गुफ्तगू में एक फिक्रा कहा था, इस हाथ दे उस हाथ ले। हम एक हाथ से कर्ज लेते हैं, एक लेंडर से लेते हैं, दूसरे लेंडर को पकड़ा देते हैं, ये ले जी ये आपका हिस्सा हो गया। बस यही हो रहा है मुसलसल, तो इधर से यही मुसलसल हो रहा है। जाहिर है 25 अरब अगर आपने देने और 3 अरब आपके पास हो तो आप तो नहीं पे कर सकते। सर इसके लिए बड़ा एक्सपर्ट टीम चाहिए आपको। बहुत ज्यादा। देखिए मांगना आसान थोड़ी होता है, आसान नहीं होता है। आप एक से मांगे, फिर दूसरे को दें, फिर तीसरे से मांगे, चौथे को दें, फिर छठे से मांगे, सातवें को। ये आसान नहीं होता, इसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए होती है। नहीं, वो हमारी वज़ारत खजाना 70 साल में इस बात में बड़ी माहिर हो गई है। वो बड़ी इधर से मांग उधर को उसको दे, इधर से मांग बहुत माहिर हो गई है। मुझे तो लगता है
کہ یہ جب گورنمنٹ سے جائیں گے تو یہ تو فری لانس کام بھی کر سکتے ہیں دوسرے ممالک کے لیے. بالکل, ہم نے محسن صاحب کو بھی عام بھیجے اور پھر یہ آئے یہاں پر. عام ڈپلومیسی بڑی زبردست ہے. اچھا ویسے ابھی بھی کنفیوژن ہے محسن صاحب کہ نواز شریف کیا واقعی پاکستان لینڈ کریں گے یا نہیں؟ ابھی بھی وہ آ رہے تھے, دبئی رک گئے. نہیں, ابھی وہ آنا تو نہیں تھا ان کا آنا 20 ستمبر کے بعد شاید پاسبل ہوگا, 20 ستمبر سے پہلے نہیں. وہ کچھ ظاہر ہے صورتحال ایسی بنتی ہے, اور وہ الیکشن جب اپنی ایک اس کمپین چل پڑے گی اور ان کی ضرورت ہوگی اسی وقت وہ آ کے شاید اگر وہ آئے اگر بھارت موجود ہے یہاں پر. لیکن لگتا ہے اس دفعہ کہ وہ شاید آ جائیں گے نگران حکومتوں کے دور میں, اور کیونکہ نون لیگ کے لیے اگر اچھی کمپین کرنی ہے تو نواز شریف کی موجودگی بہرحال اہمیت رکھتی ہے. اچھا ایک اور بڑی اہم چیز ہے خواتین و حضرات, وہ پہلے جو ہے ہم آپ کو جو ہے نا وہ ویڈیو کلپ جو ہے وہ سناتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے اس چیز سے اگر آگاہی نہیں ہے تو آگاہی ہو جائے اور آپ کو پتہ لگے کہ پاکستان جو ہے قرض میں ڈوبا ہوا جو ملک ہے اس کے حکمران کتنے پیارے ہیں. آئیے ویڈیو دیکھیں. کہ کچھ ہمارے ساتھیوں نے حج کے لیے جانا ہے. کل ہم نے ایک اسپیشل آخری حج فلائٹ ارینج کی ہے جو کہ سعودی پروٹوکول اور ان کی اتھارٹی کے ساتھ طے ہے, ورنہ انہوں نے 22-23 کے درمیانی رات میں حج فلائٹس اجازت نہیں دے رہے. تو انشاءاللہ جو ہمارے پارلیمنٹیرین بہن بھائی ہیں وہ اس فلائٹ میں اپنا اویل کر سکتے ہیں. اور کیونکہ الحمدللہ حجاج کرام اس وقت موو کر رہے ہیں مینا میں, اور پھر انشاءاللہ یوم جو عرفات ہے جو حج کا اصل دن ہے وہ یہ ہمارے ساتھی بھی اس کو بڑی آسانی سے جوائن کر لیں گے. کل صبح ارلی مارننگ فلائٹ ہے اور جن ساتھیوں نے اس کا فیصلہ کیا ہوا ہے انشاءاللہ وہ اس کے لیے تیار رہیں. ماشاءاللہ جی, ہمارے بڑے پیارے ہینڈسم اور ایکسپرٹ فائنانس منسٹر ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے ایک اسپیشل جو ہے حج فلائٹ ارینج کروائی ہے پارلیمنٹیرینز کے لیے ہمارے خرچے پہ, سرکاری خرچے پہ. ان کے پاس تو بیچاروں کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. بڑے مشکل حالات ہیں پارلیمنٹیرینز کے ہیں. پتہ نہیں 2 وقت کی روٹی کیسے کھا رہے ہیں وہ. مراعات مزید بڑھانے کے بل اسی لیے آتے رہتے ہیں بار بار اسمبلی میں, پارلیمنٹ میں, کہ جی ہماری مراعات بڑھائی جائیں, چیئرمین کی مراعات بڑھائی جائیں. وہ کمی ہوتی ہے, رہتی ہے, پیسے کی کمی رہتی ہے. بہت مشکل حالات ہیں. ہم کوئی فنڈنگ بھی ارینج کر سکتے ہیں ان کے لیے. ہاں, جس طرح آپ نے وہ ایک نیکی والا کنسیپٹ کرایا تو آپ پارلیمنٹ کی امداد کا بھی ہم جو ہے نا ہم کشکول لے کے بیٹھ جاتے ہیں ان کے لیے کشکول لے کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن ویسے یہ کتنا افسوسناک ہے سر کہ ایک ملک جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے, آپ اپنے امرات بڑھا رہے ہیں, آپ اپنی سیلریز بڑھا رہے ہیں, آپ اپنی لگژری گاڑیاں بڑھا رہے ہیں, اور پھر جو ہے اس غریب عوام کے خرچے کے اوپر آپ حج بھی کرنے جا رہے ہیں. 215 ارب روپے کا مزید ٹیکس جو ہے وہ ہمارے اوپر لاد دیا گیا ہے. جی 200 یا IMF کی ظاہر شرط تھی, 300 ارب کا خسارہ تھا ہمارا, تو 200 ارب ہم نے ٹیکس لگائے ہیں, 85 ارب کچھ اخراجات میں کمی کی گئی ہے, تو 300 ارب پورا کر کے IMF کو دیا ہے. اور ٹیکس ظاہر آپ کو پتہ ہے وہ مجھ سے اور آپ سے لیا جاتا ہے. اچھا سر, یہ جو حج پہ گئے ہیں اب یہ سرکاری خزانے کے اوپر گئے, اب یہ ویسے تو جو بھی پارلیمنٹیرینز ہیں یہ ایک پرائیویٹ ٹرپ ہے, یہ سرکاری ٹرپ تو ہے نہیں. بالکل صحیح. تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. بالکل نہیں ہونا چاہیے. اگرچہ یہ کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ جی وہ اپنے خرچے پہ گئے, لیکن ظاہر ہے جو فلائٹ کا انتظام, اسپیشل فلائٹ تو اوبویسلی جو ہے وہ سرکار کے خرچے پہ ہی ہوگی. انہوں نے چارٹرڈ طیارہ تو نہیں کرایا ہوگا ارکان اسمبلی نے. تو یہ سلسلہ ہمیں اب ختم ہو جانا چاہیے کہ آپ عوامی پیسے سے جو ہے وہ اپنے عیاشیوں پہ لگاتے رہیں. حج اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ پاس اپنے پیسے ہیں, اور حج صاحب استطاعت پہ فرض ہے. اگر آپ نہیں ہیں صاحب استطاعت تو مت جائیں, نہ کریں نا سر. ہاں, اگر آپ کے پاس پیسہ واقعی نہیں ہے اور آپ نہیں جا سکتے تو مت جائیں, آپ کے پاس تو فرض ہی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو جائیں اور اپنے پیسے پہ جائیں. عوام کے پیسے پہ حج کرنے کا میرا تو خیال ہے شاید وہ یہ علماء زیادہ اچھا فتویٰ دیں گے, لیکن وہ حج نہیں قبولیت کے اوپر بھی کویشچن مارک ہوگا. بہرحال اللہ کرے جی قبول ہو, سب کا حج قبول ہو, لیکن عوام کے پیسوں پہ نہ کریں, اپنے پیسوں پہ جو ہے وہ آپ جو ہے خرچ کریں, آپ خرچ کر کے جائیں اور حج کریں. بڑی اچھی بات ہوتی ہے اپنے پیسوں سے. سر مطلب اسی طرف سے سوال اٹھتا ہے ملکی معیشت کا نا, تو ماشاءاللہ جب ہم اپنی جیبوں میں لے کے جائیں گے تو معیشت کا یہی حال نہیں ہونا. وہی بات ہے, اللہ تلے زیادہ ہیں ہمارے. ابھی آپ نے بتایا کہ جتنا ہم نے لوگوں کو قرض دینا ہے اور پیسے ہمارے پاس ہیں نہیں. تو ایک کمپین شروع کی تھی اسی گورنمنٹ نے آنے کے بعد کہ جی ہم کفایت شہری مہم شروع کریں گے. اس کے بعد مطلب ہنسنے کی بات ہے اس پہ دیکھیں, کفایت شہری کا نام آتے ہی گورنمنٹ کی آپ ہنستے نہیں ہیں. بھارت
ایسی ہی صورتحال ہے ہنسنے کی، کیونکہ اس کے بعد ہمیں بتایا نہیں گیا کہ اس کفایت شعری مہم کا فائدہ کیا ہوا، کتنی بچت کی گئی، کون کتنے کرے گا پیسے کفایت بچائے شعاری؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیے. یہ ہمارے پرائم منسٹر نے اعلان کیا تھا، ایک بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کر کے سارے وزراء کو بٹھا کے کہ جی ہم یہ فلاں جگہ پہ اتنا کٹ لگائیں گے، اپنے اخراجات ہم بڑی گاڑی استعمال نہیں کریں گے، اتنا پیٹرول نہیں استعمال کریں گے، اس طرح کے. سر ابھی وہ تو کپڑے بھی اتارے تھے سر، اپنے کپڑے بھی بیچنے پڑے تو لیکن اس کے بعد گورنمنٹ نے بالکل نہیں بتایا ہمیں کہ اس میں ان کو 5 کروڑ کی بچت ہوئی ہے، 10 کروڑ کی، 1 ارب کی، 10 ارب کی، کتنے کی بچت ہوئی ہے. سر وہ نہیں بتائیں گے سر. ویسے جب روٹ لگتا ہے نا، وہ کوئی گزر رہا ہوتا ہے نا، تو آگے اس کے 10 گاڑیاں تو پیچھے اس کے 10 گاڑیاں. ابھی ہم اسی اس سے نہیں باہر آئے ہیں، ہم کیا کفایت شعاری اختیار کریں گے؟ وہ پانی پہ چل رہی ہوتی ہیں گاڑیاں. اچھا سر، ایک اور بڑی خبر ہے پمز ہسپتال کی جو ہم نے خواتین و حضرات ہم نے اسٹارٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی، اور وہ یہ ہے کہ جو 4 پیشنٹس جو ہیں اب تک کی رپورٹس کے حساب سے جو ہیں وہ مر گئے ہیں، وہ اپنی جان جو ہے وہ ہار چکے ہیں پمز ہسپتال میں ایمرجنسی میں، کیونکہ جو اے سی ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں. اسی پہ ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے ہیلتھ رپورٹر ندیم چودھری صاحب اس وقت پمز سے لائیو ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم ندیم صاحب. السلام علیکم جی. ندیم صاحب، یہ کیا جو ہے نیوز ہے جو ہم سن رہے ہیں، بڑی افسوسناک نیوز ہے کہ پمز کی ایمرجنسی میں جو اے سی ہیں وہ کام نہیں کر رہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے جو مریض ہیں ان کو اپنی جان کی بازی ہارنی پڑی ہے. جی بالکل. گزشتہ 3-4 روز سے جو گرمی تھی، ہیٹ سٹروک کی وجہ سے 4 مریض جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے ہیں. اور 3 دن قبل جو ڈاکٹرز ہیں پمز کے اور جو اسٹاف ہے، انہوں نے ایڈمن کے باہر مظاہرہ کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ ہمارے ایئر کنڈیشن ٹھیک نہیں کروائیں گے تو ہم مریضوں کو چیک کرنا بند کر دیں گے اور ایمرجنسی کو بھی بند کر دیں. اور اس کے بعد ہی گزشتہ روز وفاقی وزیر صحت جو ہیں ڈاکٹر عبدالقادر پٹیل، انہوں نے یہاں کا دورہ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ فوری طور پر ایئر کنڈیشن لگائے جائیں. لیکن یہ ایئر کنڈیشن کا مسئلہ آج کا نہیں ہے، یہ پچھلے کئی سال سے ہے. اور جو مرکزی ایئر کنڈیشن سسٹم ہے، سینٹرل ایئر کنڈیشن سسٹم، اس کے لیے کروڑوں روپے جو ہیں وہ دیے جا چکے ہیں پی ڈبلیو ڈی کو. لیکن پی ڈبلیو ڈی کی جانب سے تاحال کام نہیں کیا جا رہا، اور ہر بار ایک نئی تاریخ دے دی جاتی ہے. اور گزشتہ روز بھی جب وفاقی وزیر صحت نے یہاں کا دورہ کیا تو ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمز نے ان کو بتایا کہ 30 جون کی تاریخ دی گئی ہے کہ ہم 30 جون کو مکمل کر دیں گے. لیکن جو یہاں کے حالات ہیں وہ نظر نہیں آتا کہ وہ 31 جولائی تک بھی اس کو مکمل کر سکیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کیا ہے. لیکن مریض جو ہیں وہ گرمی کی وجہ سے وہ جہاں بھاگ ہو رہے ہیں اور مریضوں کا برا حال ہے. تمام ایئر کنڈیشن سسٹم بند ہے. ندیم صاحب ایک بات بتائیے، آئے دن ہم پمز کی کوئی نہ کوئی رپورٹ جو ہے وہ نشر کرتے ہیں، کبھی ان کے وینٹیلیٹرز بند پڑے ہیں تو کبھی اے سی خراب ہیں تو کچھ خراب ہے. انتظامیہ کی طرف سے کیا موقف سامنے آتا ہے؟ دیکھیں، انتظامیہ کی طرف سے موقف اس لیے سامنے آتا ہے کہ یہاں جو بھی ایگزیکٹو ڈائریکٹر لگایا جاتا ہے وہ کیئر ٹیکر لگایا جاتا ہے، اس کو چارج ہی دیا جاتا ہے. یہاں پر گزشتہ کئی سال سے مستقل ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی تعیناتی نہیں ہوئی، اور وزارت قومی صحت کے جو بھی منسٹر آتے ہیں وہ اپنا ایک ڈنگ ڈپاؤ پالیسی جو ہے اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں اور عارضی طور پر کسی نہ کسی کو چارج دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں انتظامی معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی آنے والے دنوں میں ٹھیک ہونے کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں. اچھا ندیم صاحب، پرائم منسٹر انسپیکشن سیل نے بھی اس چیز کا نوٹس لیا ہے کہ جو اے سی کام نہیں کر رہے اور جس کی وجہ سے جو ہے مریضوں کی جو ہے جان جو ہے وہ چلی گئی ہے، اس پہ ان کا مزید کیا موقف سامنے آیا ہے؟ اچھا، اس سے قبل بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ پرائم منسٹر انسپیکشن سیل نے پولی کلینک اسپتال اور ایف جی ایچ چک شہزاد ہاسپٹل کا وہاں کا بھی انسپیکشن سیل نے نوٹس لیا تھا، اور پولی کلینک کے اندر 82 ایئر کنڈیشن چوری ہونے ثابت ہو گئے تھے، جس کی انکوائری رپورٹ آج بھی انسپیکشن سیل میں موجود ہے. اور پرائم منسٹر انسپیکشن سیل کی جانب سے انکوائری رپورٹ کے بعد 15 لاکھ روپے کے ایئر کنڈیشن کو جو ہے وہ برآمد کیے گئے، لیکن آج تک اس پر کارروائی نہیں کی جا سکی. پرائم منسٹر انسپیکشن سیل کی جانب سے وہ رپورٹ بھی دبا دی گئی. اور اسی طرح ایف جی ایچ چک شہزاد ہاسپٹل جو ہے اس کے اندر بھی مالی بے ضابطگیاں سامنے آئیں، لیکن اس کی رپورٹ بھی پرائم منسٹر انسپیکشن سیل نے دبا دی. اور آج تک پرائم منسٹر انسپیکشن سیل نے وہ رپورٹس نہ تو سامنے لائے گئے اور نہ ہی مذکورہ افراد کے خلاف کارروائی کی گئی. تو اگر پرائم منسٹر انسپیکشن سیل نے پمز کے اندر ایئر کنڈیشننگ سسٹم خراب ہونے کا نوٹس لیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی اتنی بڑی کارروائی ہوگی. ابھی اے سیز جو ہیں وہ فنکشنل ہیں ایمرجنسی میں یا ابھی بھی خراب ہیں؟
जी इमरजेंसी के अंदर फौरी तौर पे कल 3 एयर कंडीशन जो हैं वो लगा दिए गए हैं, लेकिन चूंकि सेंट्रल एयर कंडीशन सिस्टम काम नहीं कर रहा और पीडब्ल्यूडी की जानिब से ताहाल उनको तारीख पे तारीख दी जा रही है कि हम फलां तारीख को सेंट्रल एयर कंडीशन सिस्टम ठीक कर दें, लेकिन हम अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि जो ओपीडी का सेंट्रल एयर कंडीशन सिस्टम है ये सबका दौरे हुकूमत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर बैरियर टाउन की जानिब से यहाँ पर नस्ब किया गया। और हमने जब इंतज़ामिया से रब्ता किया गया, हमने इंतज़ामिया से रब्ता किया और उनसे पूछा कि सबका दौर में जो एयर कंडीशन सिस्टम का एग्रीमेंट हुआ था उसकी कापी दे दें, या उस हवाले से जो मामला तय हुए थे उसकी कोई तफसीलात दे दें। तो इस पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स भी लाजवाब निकले, उनके पास किसी किस्म का कोई कागज़ मौजूद नहीं है और उनका ये कहना है कि ये चूँकि सबका हुकूमत के दौर में हुआ था, उस वक्त MTI नाफिज था और वजारत कौमी सेहत ही इस तमाम मामलात को डील कर रही थी, इसलिए हमारे पास उसका किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट मौजूद नहीं। नदीम चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। ख्याल से मुनीब थोड़े दिन बाद ना पिम्स के बाहर बोर्ड लगेगा ABN और क्रॉस, ABN वाले बंदर दाखिल ना हो, क्योंकि हमने इतनी स्टोरीज जो हैं वो कवर की है और मैं भी इसलिए नहीं बोल रही थी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं लाइव शो है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हुकूमत से, अगर आप लोगों से नहीं चलते हैं ना ये इदारे तो प्लीज़ खुदारा बंद कर दीजिए, लेकिन इंसानी ज़िंदगियों से ना खेलिए। बड़ा अफसोसनाक ये एक मोहसिन साहब न्यूज़ जी, है। वफाकी दारुल-हुकूमत मतलब आपका सबसे बड़ा एक तरह से शहर जहाँ पूरी हुकूमत बैठी है, पार्लियामेंट मौजूद है, वफाकी काबीना यहाँ होती है, सारे इदारे हैं, सेक्रेटरीट है, और आपसे शहर के 3 हस्पताल नहीं संभाले जाते, पेम्स, पॉली क्लिनिक और फेडरल हॉस्पिटल। मतलब इतने वसाइल होने के बावजूद अगर आप अपने इस 20-22 लाख की आबादी के शहर को नहीं संभाल सकते, उसके लोगों को सेहत की सहूलतें नहीं दे सकते, तो आप लाहौर, कराची या फैसलाबाद जैसे शहरों को कैसे सहूलत दे सकेंगे? सर बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये सिचुएशन के हिसाब से ना बड़ा उस पर उतरता है, मुकम्मल उतरता है। क्या पाकिस्तान में आम जो पाकिस्तानी हैं इनकी कोई जान की अहमियत है, कोई हैसियत है, औकात है? अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में इंसानी जान की हुर्मत जो है वो किसी भी लेवल पे, चाहे वो माशरे के लेवल पे हो, चाहे वो हुकूमतों के लेवल पे हो, उसकी कोई हुर्मत नहीं है। यहाँ पे लेते हैं हम छोटी सी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह वापस आते हैं और सुबह की सोच को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक हाजरीन और नाजरीन। पॉलिटिक्स बजट, आइंदा माली साल 2023-2024 का वफाकी बजट जो है वो मंजूर कर लिया गया है। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल 2023-2024 की कसरत राय से मंजूरी दे दी है। आज इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे स्टूडियोज़ में फैसल लतीफ़ साहब, वेलकम करते हैं हमारे उनको। साथ वो भी मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया हुआ है डॉक्टर खाकान नजीब ने, माहिर मुआशियात है, उनसे इसके ऊपर तबसरा करेंगे। खाकान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। खाकान साहब, वैसे ये जो बजट है अब तो एक्सेप्ट हो गया है, IMF की कंडीशंस भी एक्सेप्ट हो गई हैं और 215 अरब रुपए के मज़ीद टैक्स हैं वो भी लग गए हैं। वे इज़ दी जो मईशत है हमारी वो कहाँ जा रही है? देखिए, पाकिस्तान की मईशत जहाँ पे खड़ी है, $4 अरब के रिजर्व्स हैं आपके पास। दिस इज नॉट अ गुड स्टोरी, इसलिए कि आपकी इंपोर्ट्स जो हैं वो तकरीबन जो कदगन लगाकर यानी कि रोक कर एडमिनिस्ट्रेटिवली $4 अरब पे हैं। सो आपके पास हार्डली इंपोर्ट कवर जो है डॉलर टर्म्स में 4 अरब का है, विच इज 1 मंथ। आपके पास कम से कम 3 माह का इंपोर्ट कवर होना चाहिए टू बी कंफर्टेबल। इस सूरत हाल में IMF के अलावा आपके पास कोई और पॉलिसी ऑप्शन है नहीं। प्लान ABC जिसकी गुफ्तगू होती है, देयर इज ओनली वन प्लान, द प्लान इज IMF। अभी चले जाएं, 3-4 महीने बाद चले जाएं IMF के प्रोग्राम में, दैट इज योर ओनली ऑप्शन। सो होपफुली जो बजट अब मंजूर हुआ है उसमें चूंकि हुकूमत ने मेहनत की है, कोशिश की है, विच इज़ अ गुड थिंग। ओवर द लास्ट कपल ऑफ डेज उनकी इंगेजमेंट रही है फंड के साथ, रातों को रही है, बिकॉज वाशिंगटन हमारी रात को खुलता है। एंड आई एम होपिंग कि अगले 48 घंटों में वी कैन हियर समथिंग फ्रॉम द IMF कि क्या वी हैव बीन एबल टू अग्री, एंड इफ सो जो 9th रिव्यू होल्ड हुआ है वो हो जाएगा। इससे सिर्फ यह है कि इन द शॉर्ट रन आपको एक ब्रीदर मिल जाएगा, कुछ IMF के पैसे, कुछ दोस्त ममालिक के पैसे, कुछ मल्टीलैटरल्स के पैसे।
سو آپ یہ وقت گزار لیں گے. باقی تو زندگی میں جو کلیدی کام ہے وہ ملک نے کرنے ہیں, آپ نے کرنے ہیں, میں نے کرنے ہیں, سرکار نے کرنے ہیں. جس دن وہ کریں گے تو ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا, ورنہ the hope is that ہم اسی طرح ڈرفٹ کرتے رہیں گے جیسے کر رہے ہیں. اچھا خاقان صاحب، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکلی جو ہے الیکشن پرو بجٹ پیش کیا گیا ہے، اور اس کی جو سروائیول ہے وہ 3 سے 4 ماہ ہوگا، پھر اس کے بعد جو نئی گورنمنٹ آئے گی پھر وہ اگین آئی ایم ایف کے پاس جائے گی، نیو کنڈیشنز، مزید مہنگائی. اس میں کیا سچائی ہے؟ جو آپ نے بات کی ہے وہ ٹھیک ہے. دیکھیں اگر آپ یہی دیکھیے کہ بجٹ پریزنٹ ہوا اس کے چند دنوں میں ہی ہمیں اس کو کریکٹ کرنا پڑا. کریکٹ سے مطلب ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو چیزیں طے ہوئی ہیں اس پر لانا پڑا. پاکستان اگلے الیکٹورل سائیکل میں جب جا رہا ہے، اب وہ 12 اگست کو اگر شروع ہوتا ہے اور پاکستان میں ایک ایسی گورنمنٹ آتی ہے جو کہ انٹرم ہوگی، تو اس کے بعد جب بھی نئی حکومت آئے گی پاکستان کے ریزروز اگین آپ مجھے لے لیجئے گا وہیں پہ کھڑے ہوں گے جہاں پہ ایک انکمفرٹیبل پوزیشن ہوگی اور آئی ایم ایف کا پروگرام کرنا ہوگا. جب آپ آئی ایم ایف کا پروگرام کریں گے اور 5-6 مہینے کے جب نمبرز آئیں گے تو بجٹ میں ایک رد و بدل جو ہے وہ شاید کرنا پڑے گا، کیونکہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کی کچھ کنڈیشنالٹیز ایسی ہوں گی جو بجٹ کو ٹھیک کرنے سے تعلق رکھتی ہوں گی. سو ہم وہ کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ کسی بھی وقت ہمیں ایک نئے اور لمبے مدت کے اور بڑے آئی ایم ایف پروگرام میں $6 ارب نہیں، اس سے زیادہ کے پروگرام میں اپنے ڈیٹ کو دیکھتے ہوئے شاید جانا پڑے گا. یہ بات بالکل. کیا پاکستان آئی ایم ایف کے بغیر چل ہی نہیں سکتا ہے؟ بالکل چل سکتا ہے جی. آئی مین the day we decide کہ ہم نے آئی ایم ایف کے بغیر چلنا ہے، ہم نے ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا. وہ ڈیسیجن لینے کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے ریٹیل اور ہول سیل سیکٹر جو ہے وہ ٹیکس نہ دے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پورے ملک سے 7200 ارب روپیہ ٹیکس کلیکٹ کریں اور ایگریکلچر انکم جو ہے وہ 3 ارب روپے کا ٹیکس دے. یہ تو میں نے آپ کو 2 مثالیں دی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے خرچے کرتے رہیں اور پی آئی اے 90 ارب روپے کا نقصان کرے ایک سال میں. اگر آپ یہ فیصلے کر لیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنے، آپ یہ فیصلے کر لیں کہ ہم نے اپنی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ بہتر کرنی ہے، آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ ملک جو ہے وہ صرف ایک جنرلسٹ سے چل نہیں سکتا، آپ کو پروفیشنلز لا کے اس ملک کے کلیدی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے اور ان کو تنخواہ دینی ہے اور تنگ نہیں کرنا، تو یہ ملک چل پڑے گا. بٹ ہم نے یہ فیصلے کیے نہیں ہیں. جس دن قوم یہ فیصلے کر لے گی یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور قوم یہ ڈیسیجن لے لے کہ دے ڈونٹ نیڈ ٹو گو اینڈ تھنک کہ جی چونکہ مجھے اے بی سی بہت اچھا لگتا ہے تو میں اس کو ووٹ دے دوں. ووٹ اس کو دیجئے جو آئیڈیالوجی وہ پریزنٹ کرے جس سے آپ کو ملک بہتر ہو. آپ یہ جب فیصلے سارے کریں گے تو ملک آئی ایم ایف کے بغیر چلے گا. آپ نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم نے خود ٹیکس نہیں دینا بلکہ باہر سے پیسے مانگ کر ملک چلانا ہے. جب یہ فیصلہ تبدیل کریں گے then only it will get right. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ سرجری لوکل ڈاکٹرز کریں گے، یہ سرجری باہر والے کر نہیں سکتے، بیکاز جو سرجری ریکوائرڈ ہے ملکوں نے کبھی ایسے ترقی نہیں کی کہ اس کو کہا بس چلا دے، اس کو کہا روڈ بنا دے. ملکوں نے ترقی تب کی ہے جب وہ اپنی پیداواری صلاحیت بڑھاتے ہیں، اپنا جو 5 سٹیپل کراپس ہے اس کی صلاحیت بڑھا، اپنے لیے بھی دنیا میں ایکسپورٹ کرنے کے لیے بھی انویسٹمنٹ ڈھونڈتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم اچھے ڈیسٹینیشن ہیں. اپنی پاپولیشن جو ہے اس کو اس طرح نہیں، ہم اگر اس وقت اپنی پاپولیشن سینسس والوں کی بات مان لوں میں تو اگلے سال میں 90 لاکھ نئے بیبیز بورن ہوں گے پاکستان میں. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ ریسورسز کہاں سے آئیں گے؟ سو جب آپ کلیدی فیصلے کریں گے اور وہ فیصلے آپ نے نہیں کیے اینڈ دیٹ از آل رائٹ، آپ جب کریں گے تو ملک ٹھیک ہوگا. آئی ڈونٹ تھنک ویو میڈ دوز کالز. اس لیے ابھی مانگے تانگے کے ریسورسز ہیں، بٹ اب دنیا نے یہ کہہ دیا کہ ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے. سو مے بی دیٹ از گڈ فار اس. ہمیں خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے وہ کام کرنے پڑیں گے، اور میرا خیال ہے کہ نیکسٹ گورنمنٹ کے پاس چوائس نہیں ہوگی اینڈ آئی ہوپ دے آر بیٹر پریپیئرڈ ٹو ڈو آل دوز تھنگس. اچھا، یہ لاسٹلی پریپریشن کے حوالے سے ہی میں آپ سے جو ہے وہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت کیا بیسٹ معاشی پلان ہو سکتا ہے کہ جو بھی نیکسٹ گورنمنٹ آئے اس کے پاس کیا ایسی پلاننگ ہو کہ آپ 1-2 سال کے اندر آئی ایم ایف کے جتنے بھی آپ کی جتنا بھی ڈیٹ ہے اس کو کلیئر کریں، اپنی جو انڈسٹریز ہیں ان کو جو ہے دوبارہ سے اسٹیبلش کریں اور خود جو ہے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں؟ اس کے لیے کیا اقدام کرنے پڑیں گے؟ So آپ نے that's probably the best question that we are going to discuss today.
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت سی جب بھی میں انٹرویو کرتا ہوں لوکلی انٹرنیشنلی تو پاکستان کے بارے میں ہر کوئی مجھے پوچھتا ہے IMF ہو جائے گا جی, وہاں سے پیسے آ جائیں گے جی. کبھی بھی مجھے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ یار پاکستان کا کوئی اپنا بھی پلان ہے. سو پاکستان کو آج یہ طے کرنا چاہیے کہ ہم اپنا ایک پلان لکھیں گے, شروع تو کریں نا. دوسری بات یہ ہے کہ ایسا پلان نہ لکھیں کہ میں آپ کو یہ کہانی دوں کہ 2040 میں ہم بہتر ہو جائیں گے. 2040 میں کیا ہوگا, many of us will not be there to see that. پلان پہلا لکھیں 5 سال کا, اس کے اہداف طے کریں قوم کے ساتھ, اس کے اہداف طے کریں کلیدی پلیئرز کے ساتھ. وہ کون ہیں؟ جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ, پولیٹیکل لیڈرز, بیوروکریسی, پیپل آف پاکستان اینڈ دا بزنس کراؤڈ. ان کے ساتھ یہ طے کر لیں گے جی 5 سال میں ہم نے یہ 4 کام کرنے ہیں, چھوڑ دیں ہزارہ کام کرنے کو. پہلی بات یہ ہے کہ اپنے بجٹ کے خسارے توڑیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ بجٹ میں اتنے بڑے بڑے خسارے ہوں, اتنی بڑی بڑی ایکسپینڈیچرز ہوں. اپنے خسارے توڑیں گے تو لوگوں کو لگے گا کہ آپ نے اپنا گھر ٹھیک کیا ہے, تو لوگ بھاگے آئیں گے آپ کو پیسے دینے کے لیے. پیسے دینے کے لیے انویسٹمنٹ ڈھونڈیں دنیا سے. انویسٹمنٹ سے میرا مطلب ہے آپ نے یہ کاؤنسل بنائی ہے, یہ جو کلاگڈ آرٹریز ہیں, چیزیں بیچیں, LNG پاور پلانٹس بیچیں, 10, 12, 15 ارب اور پیسے ڈھونڈیں انویسٹمنٹ کی مد میں, ناٹ ایڈ کی مد میں. یہ نمبر 2 کا. تیسرا کام یہ کریں کہ ایک سیکٹر آپ کے پورے ملک کو بند کیے ہوئے ہے, وہ ہے انرجی سیکٹر. اور اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ آپ کا امیر دوست یا آپ کا کوئی ایسا دوست جو بہت امیر نہیں ہے, وہ ایک چیز کی کمپلین کرے گا کہ بجلی کا بل بہت زیادہ آیا ہے. وہ یہ بھی کمپلین کرے گا پاکستان میں کہ یار بجلی کی جو ایفیشنسی ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. میں 2 جگہ سے انٹرویو کرتا ہوں, کبھی میں آئی ورک آؤٹ آف پیرس, سم ٹائمز آئی ورک آؤٹ آف لاہور. مجھے دونوں جگہ میں جو صرف ایک پاکستان میں دقت ہو رہی ہوتی ہے, یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ یار بجلی نہ چلی جائے سو لیٹس گو آن اے جنریٹر. یہ ہے میری ریلائبلٹی آف انرجی. بلز تو چھوڑ دیں. اب یہ میں نے آپ کو مثال دی, یہ سیکٹر جو ہے کون چلا رہا ہے؟ سرکار چلا رہی ہے. ایک سیکٹر ہے ٹیلی کام کا. آپ یقین کریں کہ میں ایک سپیڈ لیتا ہوں لاہور میں 50 Mbps, یہ انٹرنیٹ کی ایک سپیڈ ہے. دس از دا سیم سپیڈ آئی گیٹ ان مائی پیرس ہوم which is 50 Mbps. So اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے پرائیویٹائز کیا ہوا ہے اور اس کی وہی ایفیشنسی ہے جو دنیا دے رہی ہے. سو اس چیز میں بلیو کریں کہ آپ انرجی سیکٹر نہیں چلا سکتے, اس سے جان چھڑائیں, ورنہ یہ سارا جو ملک ہے یہ اس کو لے بیٹھے گا. آج بھی مطلب 8 گھنٹے کی آج بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ابھی میں کسی سے پوچھ رہا تھا what is the shortfall میں, مطلب وہ نمبر ہی مجھے اتنا بڑا اس نے دیا ہے کہ میں وہ بولنا ہی نہیں چاہتا to disturb the people of Pakistan. اور چوتھی چیز یہ کریں کہ اپنی ایگریکلچر کی پیداواری صلاحیت کو ٹھیک کریں. اگر یہ 4 کام آپ کریں گے نا, نمبر 1 بجٹ, نمبر 2 انویسٹمنٹ ڈھونڈیں, نمبر 3 انرجی کو ٹھیک کریں, اور نمبر 4 ایگریکلچر کو ٹھیک کریں, تو 5 سال بعد مجھے انٹرویو کر لیجئے گا 2028. بہت ساری چیزیں جو ہیں خاقان صاحب بہتر ہو جائیں اگر ہم یہ کریں اور پالیسی پہ کنسسٹنٹ رہیں. اور یہ جو ہم نے بات سلیوشنز والی, تو خاقان صاحب انشاءاللہ آفٹر عید انشاءاللہ آپ کو ریکویسٹ کریں کہ اسٹوڈیو میں آئیں تاکہ اس میں پورا ایک سیگمنٹ ہم کریں کہ سلیوشنز کیا ہیں پاکستان کے آگے. بہت بہت شکریہ خاقان نجیب, ماہر معاشیات, ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور آج بھی ایک دن ہے, بالکل 26 جون ہے آج. 26 جون کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں انسداد منشیات کا عالمی دن منایا جاتا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد معاشرے کے لوگوں میں منشیات کے مضر یعنی کہ نیگیٹو اثرات کو اجاگر اور آگاہی دینا ہے. اس وقت دنیا بھر میں کروڑوں افراد منشیات استعمال کر رہے ہیں, جن میں کم عمر بچوں سے لے کے تقریباً 60-70 تک کے بزرگ افراد بھی شامل ہیں. ایک اندازے کے مطابق 30 کروڑ افراد سب سے خطرناک نشے حشیش کا استعمال کر رہے ہیں, جبکہ 4 کروڑ افراد ہیروئن اور 90 لاکھ سے افراد جو ہیں وہ نشے کے عادی ہیں. بقایا دیگر چھوٹے موٹے نشے لائک پان, گٹکا, سگریٹ, چھالیاں وغیرہ کرتے ہیں. پاکستان میں منشیات کی روک تھام کے لیے کتنا کام ہو رہا ہے, اس حوالے سے بات کریں گے فیصل لطیف صاحب سے, جو کہ اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے موقع دیا کہ میں اس بارے میں بات کر سکوں. آج جیسا کہ آپ نے مینشن کیا کہ ورلڈ ڈرگ ڈے منایا جاتا ہے, اس کو پوری جو اس کا فریز ہے وہ ہے انٹرنیشنل ڈے اگینسٹ ڈرگ ابیوز اینڈ ایلیسٹ ٹریفکنگ. تو یہ اس لیے امپورٹنٹ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ معاشروں میں
ہر معاشرے کے اندر یہ کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے, کسی ایک مذہب کا مسئلہ نہیں ہے, کسی ایتھنیسٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اوور آل ہر معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے. اور کیوں پایا جاتا ہے؟ کیونکہ شاید پریونشن اس حد تک ہم کر نہیں سکے جس حد تک یہ ہونی چاہیے. تو ہمارا جو ادارہ ہے وہ 2015 میں بنا, کریم خان آفریدی ویلفیئر فاؤنڈیشن, اور اس کے پیچھے ایک بہت اہم مقصد تھا, اور وہ مقصد یہ تھا کہ جو ہماری چیئر پرسن ہے مسز کرسٹینا, شی از بیسکلی فرام برازیل بٹ شی از میرڈ ٹو اے پاکستانی, سو شی اڈاپٹیڈ پاکستان ایز ہر ہوم. کیا بات ہے. اور وہ پاکستان میں آئیں اور پاکستانی بنی. اچھا. تو وہ برازیلین بھی ہیں اور پاکستانی بھی ہیں. اور ایک بڑا ہی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا 2014 میں, ہی لاسٹ ہر اونلی چائلڈ. کریم ان کے بیٹے کا نام تھا, جو کہ اس وقت 19 سال کا تھا, اور وہ نشے کا عادی نہیں تھا, مگر دوستوں کے گھر پہ گیا اور فٹ بال کا میچ فائنلز ہو رہے تھے ورلڈ کپ کے, تو وہ دیکھنے کے لیے گیا, اور دوستوں نے اس کو کچھ آفر کیا, اور انفارچونیٹلی وہ اس میں چلا گیا, اور ایک اوور ڈوز کا انسیڈنٹ ہوا, شی لاسٹ ہر اونلی چائلڈ. تو اب جو مدر جس نے اپنا اکلوتا بچہ کھو دیا ہو, اس کے لیے سروائیول بڑا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن انہوں نے اس ایکسیڈنٹ کو ایک کاز کے لیے یوز کیا, اور انہوں نے کریم خان آفریدی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا قیام کیا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ینگسٹرز کو بتائیں کہ یہ کتنی ایک خطرناک چیز ہے جو نشے کا عادی ہونا ہے, اور نشے کو استعمال کرنا. اگر آپ عادی نہیں بھی ہیں تو ایک دفعہ یا 2 دفعہ کا استعمال بھی جو ہے وہ آپ کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے. اور کریم خان آفریدی ویلفیئر فاؤنڈیشن نے یہ کیا کہ ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں اپنے پریونشن کے پروگرامز کو لے کے جاتے ہیں. ہم بچوں میں آگاہی پیدا کرتے ہیں, اور بچوں میں ہم وہ ایلیمنٹس ڈسکس کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ نشے کا عادی بن سکتے ہیں, یا ایسے ایلیمنٹس جو ان کو اس طرف راغب کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے پاس یہ جو سلوشن آپ اس کا بتا رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں پرابلم کے اوپر تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ اس کو ہائی لائٹ کریں کہ اس وقت پاکستان میں آپ کے پاس ہم شور رپورٹس ہوں گی, آپ ایک پورا رن کر رہے ہیں این جی او. اس وقت کیا سچویشن ہے ڈرگ ابیوز کی, ڈرگ یوزیج کی, نوجوانوں میں, ایڈلٹس میں, اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز؟ سر منیف صاحب, اس میں بڑی الارمنگ سچویشن ہے. وہ اس طرح سے کہ 2015 کی جو رپورٹ ہے وہ ہمارے اے این ایف کی رپورٹ ہے, اس کے حساب سے 8.9 ملین لوگ پاکستان میں نشے کا استعمال کرتے ہیں. یہ 2015 کی رپورٹ ہے. اس سے پہلے جو پراپر ایک رپورٹ بنی تھی, ایک سروے ہوا تھا, وہ 2013 میں, جو کہ 2012 کی بیسس پہ یو این او ڈی سی کی رپورٹ ہے. اس کے حساب سے 6.7 ملین لوگ جو ہیں وہ نشے کا استعمال کرتے ہیں. تو اگر ہم 8.9 ملین پہ بھی جائیں, اس کے بعد سروے نہیں ہوا 2015 کے بعد؟ نہیں, اس کے بعد کوئی سروے نہیں ہوا. اس سال انہوں نے اناؤنس کیا ہے, تو وی ہوپ کہ ایک سروے ہوگا. اور سروے اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ ہماری کتنی آبادی جو ہے وہ اس سے افیکٹو ہے. اگر ہم 8.9 ملین کی بات کریں تو 8.9 ملین آپ کو پتہ ہے کہ کئی ملکوں کی آبادی ہے. یورپ میں آپ دیکھ لیں, سویڈن, آسٹریا, ایسے کئی ممالک ہیں جن کی پوری آبادی ہے. 2015 کا فگر ہے, اب تو پتہ نہیں کہاں پہنچ چکا. جی ایسا ہی ہے. تو ہم جو ہے اس کو ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو اسپیشلی ینگسٹرز ہیں وہ بہت زیادہ ولنریبل ہیں, اور وہ اس لیے ولنریبل ہیں کہ ان کو بیسک انفارمیشن نہیں پتہ. ان کو نہیں معلوم کہ کس حد تک نشہ جو ہے وہ ان کی فیملی کو افیکٹ کر سکتا ہے. نہ صرف ان کی اپنی صحت تو جاتی ہے, مگر جیسے میں نے مینشن کیا کہ پوری فیملی ایک افیکٹ ہوتی ہے اس سے. اچھا فیصل صاحب, ہم اسلام آباد میں ہیں. اسلام آباد میں کیونکہ ہم رہتے ہیں, ہمیں انفارمیشن ہے. اسلام آباد کی کچھ ایلیٹ سکولز ہیں, ایلیٹ سکولز, ہم نام نہیں لیتے ان کا, آپ خود سمجھ جائیں گے. وہاں پہ ڈرگ جو ہے بہت عام ہے, ان کے اسٹوڈنٹس ہے, اس کی یوزج جو ہے بہت عام ہے. مطلب ایسے کہ اسکول میں یوز ہو رہی ہے, اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز کے اندر یوز ہو رہی ہے. اس پہ کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہوا, ابھی تک نہیں ہوا. اس سے پچھلی گورنمنٹ بھی آئی تھی, انہوں نے بھی بہت کہا کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, الٹا بڑھ ہی گیا. تو اس پہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ نے بڑا اچھا مینشن کیا. آپ نے اسلام آباد کی بات کی, میں پورے پاکستان کی بات کروں گا, مگر اسلام آباد کے ایلیٹ سکولز کی آپ نے بات کی. تو اس میں ایک اور جو فگر میں مینشن ابھی کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پاکستان ہیروئن کنزیوم کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے. تو دنیا کا سب سے بڑا ملک جو ہیروئن کنزیوم کر رہا ہے, تو ہیروئن ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک اسٹریٹ ڈرگ ہے, یہ اتنی ایکسپینسو نہیں ہے.
لیکن جیسا کہ آپ نے مینشن کیا ایلیٹ سکولز کا، تو جو ہمارے پاس رپورٹس آتی رہتی ہیں اور جو ہمیں انفارمیشن ملتی رہتی ہے، اس میں ایک کرسٹل میتھ جسے آپ آئس کہتے ہیں، اس کا نشہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور اس سے بہت زیادہ ینگسٹرز جو ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہیں، اور یہ بڑا ہی انفارچونیٹ ہے۔ ہم اس میں چونکہ کام کرتے ہیں تو میں آپ کی انفارمیشن کے لیے بتاتا چلوں کہ اس کا ایکسیس اتنا ایزی ہے کہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ ایزی ہے۔ وہ اس طرح سے کہ آپ کا جو فون پڑا ہوا ہے آپ کے پاس، اس میں ایسی ایسی ایپس آ چکی ہیں کہ آپ آن لائن آرڈر کرتے ہیں، اور جیسے ایک ٹیکسی سروس ہوتی ہے جو آپ ایک دم سے آپ کے دروازے پہ آ جاتی ہے، اسی طرح ڈرگ ڈیلر آپ کے دروازے پہ آتا ہے اور آپ کے بچوں کو نشہ دے کے چلا جاتا ہے، آن لائن پیمنٹ ہو جاتی ہے، آپ والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور ایسے کئی ایک کیسز ہمارے سامنے بھی آئے ہیں، اور ہمارے لیے بھی بڑا الارمنگ تھا، کیونکہ ہمارے سب کے گھروں میں بچے ہیں اور ینگسٹرز ہیں، تو یہ جو ہم ینگسٹرز کے ہاتھ میں فون دیتے ہیں، اس پہ بھی ایک چیک اینڈ بیلنس بڑا ضروری ہے، اسپیشلی ایسے ینگسٹرز جو ارلی ٹین ایج میں ہیں یا پری ٹینز میں ہیں، ان پہ آپ والدین کا چیک اینڈ بیلنس ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں جب آپ انالائز کرتے ہیں تو پریونٹیو میئرز کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ فیصل صاحب، معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کریں، بریکنگ نیوز ہے، اس کی طرف ہم نے جانا ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹی سی بریک۔ ویلکم بیک۔ صبح کی سوچ میں ایک مرتبہ پھر آپ سبھی کو وارم ویلکم۔ کچھ نیوز ہو جائے اب؟ جی پلیز۔ اس سال حج کے انتظامات کے لیے 40,000 ٹریفک پولیس افسران، وزارت حج کے لیے آلموسٹ 95 اردو میں نہیں آتا مجھے کہنا 95,000 افراد، شہری دفاع کے لیے 17,000 حرمین کمیٹی کے 10,000 اہلکاروں کے علاوہ 25,000 یونیورسٹی کے طلباء بھی حجاج کی خدمات کے لیے کمر بستہ ہوں گے۔ یہ تو کتنی اچھی بات ہے، والنٹیئرز ہوں گے، رائٹ؟ بالکل والنٹیئرز ہیں، اور یہ انتظامات ہیں بہت زیادہ زبردست انتظامات جو ہے اس بار جو ہے سعودی حکومت انہوں نے کیے ہیں، اور بلکہ مینا میں جہاں پہ جو حجاج ہیں، جہاں کے اسٹے کرتے ہیں کھلے آسمان کے نیچے، وہاں ٹیمپریچرز اتنے زیادہ ہیں سعودیہ میں، آپ کو پتہ ہے ایک تو موسمیاتی تبدیلی بھی آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی سعودیہ جو ہے ٹیمپریچر کے لحاظ سے بہت گرم ہے، وہاں پہ بہت شدید گرمی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ایک چادر ڈیولپ کی ہے جس سے جو ٹیمپریچرز ہیں آلموسٹ ہاف ہو جائیں گے، تقریباً جو ٹیمپریچرز ہیں وہ 15 ڈگری سیلسیس تک جو ہیں وہ مینٹین رکھنے کا کوئی انہوں نے نظام کیا ہے۔ ٹیمپریچر کے اوپر غلطی ہو سکتی ہے اوپر نیچے، تو اس کے لیے معذرت، لیکن انہوں نے یہ جو ہے ایک لیئر بنایا ہے، ایک شیٹ بنائی ہے تاکہ وہ ٹیمپریچرز کنٹرول کر سکیں، اور جو حجاج ہیں وہاں پہ اللہ پاک سب کی جو ہے حاضری کو قبول فرمائے، حج کو قبول فرمائے، ان کے لیے آسانی ہو۔ بالکل، اتنی اچھی بات ہے نا کہ وہ لوگ یہ سوچتے ہیں دوسروں کے لیے، یہ بھی ایکٹ آف کائنڈنس میں ہی آ جاتا ہے نا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا نوازا ہوا ہے، اس کے بعد ہے نا، یہی تو چیز ہے کہ آپ جو ہے اچھی نیت کر کے کسی کا بھلا سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، بے شک ایسا ہی ہے، بے شک۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے بیشتر کھلاڑی بھی اس وقت حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں موجود ہیں، جن میں ٹیم کے کپتان بابر اعظم، اوپنر بیٹر محمد رضوان، فخر الزمان سمیت دیگر لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اس وقت سوشل میڈیا پر محمد رضوان کی ایک ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ مسجد الحرام کے صحن میں صفائی کرتے نظر آ رہے ہیں، آپ اپنی ٹی وی اسکرینز پر اس وقت دیکھ سکتے ہیں۔ قومی کرکٹر کی صفائی جو ہے وہ کافی زبردست مشہور ہوئی ہوئی ہے اس وقت، سوشل میڈیا کے صارفین کی جانب سے بے حد سراہا بھی جا رہا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت بڑی اچھی بات ہے، اور یہ موقع کی بات ہے، نصیب کی بات ہے، اور مسجد الحرم میں اگر یہ بھی توفیق ہو جائے، یہ بھی اگر جو ہے سعادت ہے، وہاں پہ تو کچھ بھی، وہاں پہ تو آپ کا سونا بھی عبادت ہے، وہاں پہ تو آپ کا موجود ہونا ہی ایک سعادت ہے اور ایک عبادت ہے۔ ونس اگین اللہ پاک ہمارے کرکٹرز کی، جتنے بھی پاکستان، جتنے بھی مسلمان دنیا بھر سے اس وقت سعودیہ میں موجود ہیں اور حج کے فریضے کے لیے وہاں پہ موجود ہیں، اللہ پاک سب کی جو ہے وہ جو ہے حج کو قبول فرمائے، اور ہم پوری دنیا، پوری مسلم امت پہ جو ہے خصوصی جو ہے
رحم فرمائے, اس وقت بڑی ضرورت ہے ہمیں. بالکل ایسے ہی ایسے ہی. آگے بڑھتے ہیں. 2050 تک دنیا میں 1 ارب 30 کروڑ افراد ذیابطیس ٹائپ 2 کے شکار ہوں گے. یہ تحقیق ہے ایک. 2 سال پہلے یعنی کہ 2021 تک دنیا بھر میں ذیابطیس ٹائپ 2 کے مریضوں کی مجموعی تعداد محض 53-54 کروڑ کے لگ بھگ تھی, جو کہ آئندہ 27 سالوں میں بڑھ کر 1 ارب 30 کروڑ تک پہنچ سکتی ہے. یہ بات کافی زیادہ تشویشناک ہے. ویسے تحقیقی رپورٹ کے مطابق حیران کن طور پر ذیابطیس پورے دنیا میں تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے, اور نوجوان افراد یعنی کہ 40 کی عمر کے لگ بھگ جو لوگ ہیں وہ بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں. اور if I'm not wrong پاکستان اس جو لسٹ ہے ڈائبٹیز کی, اس میں بھی ٹاپ کر رہا ہے. میرے خیال سے ہم نے یہ سٹوری کی تھی, شاید ہے نا, ہم نے یہ سٹوری کی تھی. جو ذیابٹیز ہے اس پہ جو لسٹ ہے, پاکستان سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے, اور افیکٹیز کہنا چاہ رہا تھا وہ, لیکن یہ ایک الارمنگ نمبر ہے. 1 ارب 30 کروڑ افراد جو ہیں دنیا بھر میں 2050 تک. لیکن اس میں اگین جیسے سونیا کہتی ہے, لائف سٹائل جو ہے ہمیں اپنا جو ہے وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہیلدی لائف سٹائل کے اوپر آئیے, اور ہیلتھ کو جو ہے وہ لگژری نہیں مانیے. ہیلتھ جو ہے وہ آپ کا لائف سٹائل جو ہے اس کے اندر وہ پرائرٹی پہ آنا چاہیے. آپ کی صحت ہے تو سب کچھ ہے بھائی, ایسا ہی ہوتا ہے. نہیں بالکل. اور ٹینشن کم لیا کریں, شوگر انٹیک جو ہے اس کو کم کر دیں, بلکہ جو شوگر ہے, پروسیس شوگر ہے, اس کو چھوڑ ہی دیں. پروسیس فوڈز جو ڈبے کے دودھ, ڈبے کے جو چیزیں آپ لوگ کھاتے ہیں وہ کوئی بہت اچھی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. وہ بڑا سوڈیم اس کے اندر ہائی ہوتا ہے, اور مطلب کہ نمک جو ہے جس کو منع کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے کافی زیادہ, کیونکہ ایک چیز جو پتہ نہیں کب سے آپ کو فریزر میں آپ کے فریز ہے, اس کے بعد آپ کے اپنے فریزر میں آنے کے بعد بھی کئی دن کے بعد آپ لوگ اسے کھاتے ہیں, وہ بہت زیادہ جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. بظاہر وہ آپ کو بڑا مزہ اور چرخارا دے رہی ہوتی ہے, لیکن یقین جانیے آپ کی صحت بہت خراب ہو جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بچے دیکھنے میں بہت ہیلدی ہوتے ہیں, لیکن انٹرنلی ان میں جان نہیں ہوتی ہے. اپنے امیون سسٹمز کو جو ہے وہ بہتر کریں, پھل کھائیں, جو ہے ویجیٹیبلز کھائیں, اور جو فریش جوسز ہیں وہ پئیں. باہر بازاروں سے, مارکیٹوں سے جو ہے وہ کم کریں. کوشش کریں اسکول, کالج, یونیورسٹیز, جابس, بزنسز پہ جا رہے ہیں تو گھر کا پکا ہوا کھانا جو ہے وہ لے کے جائیں. اسنیکس بھی, لنچ بھی. ایک خیال سے اس پہ بہت زیادہ ہم نے کر دیا. بالکل. یہ بتائیں آپ کو سموسے پسند ہیں؟ مجھے سموسے نہیں پسند. نہیں پسند ہے آپ کو؟ مجھے آلو والے نہیں پسند, لیکن میں وہ قیمے کے جو فل ہوئے ہوتے ہیں وہ میں کھاتا ہوں. پسند ہے ویسے. لیں جی, آپ آلو والے سموسے نہیں کھاتے ہیں. چلیں آپ کو سناتے ہیں. بھارتی ریاست گجرات کے باسیوں کو ایک منفرد چیلنج جو ہے وہ دیا جا رہا ہے, وہ ہے سموسے کھانے کا. جی ہاں, سننے میں آپ یقیناً آپ کو بہت آسان لگ رہا ہوگا, لیکن یہ ایک سموسہ ہی کھانا, اوہو, اس کا جو چیلنج دیا گیا, یہ سموسہ آپ کی اسکرین کے اوپر ہے, وہ کوئی عام سموسہ نہیں ہے, ایک باہوبلی سموسہ ہے. چیلنج کے مطابق اس بڑے سارے سموسے کو آدھے گھنٹے میں جو ہے وہ ختم کرنا ہے. 12 کلو وزنی سموسہ ہے, اور جو بھی یہ سموسہ کھا گیا اس کو 71,000 جو ہے وہ بھارتی روپے انعام دیا جائے گا. یار 70 کر دیتے, 71 کیوں کیا ہوا ہے, راؤنڈ میں کر لیتے. 71 ہے سموسہ. دیکھیں آپ ذرا اسکرین کے اوپر, یہ کتنا بڑا سموسہ ہے. واقعی یہ باہوبلی. 12 کلو وزن ہے اس سموسے کا. میرا نہیں خیال کہ کوئی کھا سکتا ہے. ایک شخص ہے میرے نام میں آ رہا ہے, ہماری ٹیم کا حصہ ہے فروا, مجھے لگتا ہے یہ سموسہ وہی کھا سکتی ہے. میرے خیال سے فروا اور گڈو دونوں مل کے سموسہ ختم نہیں کر سکتے. یہ سموسہ, یہ تو الٹرا پرو میکس سموسہ ہے, 15 لاکھ والا. اس پہ پی ٹی اے کا ٹیکس بھی لگے گا ایک سموسے کے اوپر. یہ پاکستان میں سموسہ بننا تیار ہو گیا نا, تو اس میں ٹیکس لگ جائے گا. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. آگے چلتے ہیں جی. جرمنی کے شہر برلن میں منعقد ہوا اسپیشل اولمپک گیمز میں پاکستانی سائیکلسٹ کی شاندار کامیابیاں. پاکستانی سائیکلسٹ نے 4 گولڈ, 4 چاندی اور 3 کانسی کے تمغے جو ہیں وہ حاصل کیے ہیں. یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے جو پاکستانی پلیئرز ہیں اور وہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ جا کے پاکستان کا جو ہے وہ جھنڈا لہرا رہے ہیں, ہمارا نام جو ہے وہ فخر سے بلند کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. بالکل, اور جیت کے آئے اور پاکستان کا جو ہے نام جو ہے بلند کریں. اور ہماری پاکستان کی سرکار سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے پاس یقین کریں, سوائے کرکٹ پلیئرز کے جو بھی پروگرام میں آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ فنڈز نہیں ہیں, کوئی سپورٹ نہیں ہے, تو کرکٹ کے علاوہ بھی بہت ساری سپورٹس ہیں. اور یقین کریں یہ کرکٹ ٹیم تو ہمیں دل کے دورے دیتی ہے, غم دیتی ہے, آنسو دیتی ہے, تکلیف دیتی ہے, الجھن دیتی ہے, ٹینشن دیتی ہے,
कभी 100 में से कोई 1-2-4 मैच ये जीत जाते हैं, लेकिन ये उसकी दूसरी साइड पे ये जो प्लेयर्स पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिक्स मार्शल आर्ट्स में, बॉक्सिंग में और भी स्क्वॉश दीगर में, स्पोर्ट्स में, टेनिस में बहुत सारे ऐसे वो लोग मेडल्स जीत के आ रहे हैं, हर बार कोई ना कोई चैंपियनशिप जीत के आ रहे हैं, तो उनको जो है स्पॉन्सरशिप की और सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। उनको भी नेक्स्ट स्टोरी बड़ी कमाल की है, बिल्कुल। नेक्स्ट स्टोरी बड़ी कमाल की है, कमाल की स्टोरी। पाकिस्तानी अदाकारा नादिया अफगान ने बदसलूकी पर अपनी जो ड्रामे हैं उन पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा कर दिया है, और ये मुतालबा हमारा भी है। और इनका कहना था कि आजकल के ड्रामों में दिखाया जा रहा है कि लड़का लड़की के पीछे पागल है और इसके साथ बदसलूकी करके मोहब्बत का इजहार कर रहा है, और ऐसी मोहब्बत कोई मोहब्बत नहीं होती है। और फिर इसके अलावा घर में घरेलू तशद्दुद को भी फ़रोग़ देने वाली जो हैं ऐसे ड्रामों पर पाबंदी आयद लगनी चाहिए, यह है मुतालबा हमारा भी है। और इनका मज़ीद कहना था कि इस तरह के ड्रामे हमारे नौजवान नस्ल को गलत जो है पैगाम दे रहे हैं। बिल्कुल थैंक यू वेरी मच नादिया जी, आपने ये बात कर दी है, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही बात कर रही हैं, क्योंकि जो मीडिया है वो लोग उससे बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। जो लोग देखते हैं वो समहाउ उनके माइंड सेट में जाके जमा होना शुरू हो जाता है। अगर मैं इसको सलीस उर्दू में बात करूं तो आपके दिमाग में वो भरना शुरू हो जाता है, जबकि आपकी नीयत वैसी नहीं होती है। तो बगैर नीयत किए भी अगर जब आप किसी अपने महबूब को या अपने किसी भी कंपेनियन को कुछ कहना चाहते हैं तो अचानक से आप वायलेंट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वो देखा हुआ है, आपके ज़हन में है ना जी। क्योंकि देखें बच्चे जैसे देख देख के सीखते हैं ना, बड़ों का भी यही है, बड़े भी देख देख के सीखते हैं और अनइंटेंशनली आपके बिहेवियर में वो चीज़ आ जाती है। सो मीडिया और स्पेशली ड्रामास और वो तमाम प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर इस किस्म का कंटेंट शेयर किया जाता है, उनको ऐसा पॉजिटिव कंटेंट भी शेयर करें। भाई ऐसी मोहब्बत दिखाएं ना जिसमें वो मर रहा है लेकिन अच्छे पॉजिटिव तरीके से वो कर रहा है, पॉजिटिवली मर रहा है, पॉजिटिवली मर रहा है ना, मतलब मार पीट करके, वॉयलेंस नहीं, फूल दे के, खाना खिला के, इजहार का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है। मैं बिल्कुल एंडोर्स करूंगा नादिया जी की इस बात को, और हम ये डिमांड करेंगे कि ऐसे ड्रामा जो हैं वो बंद हो। लेकिन हमारी जब बातचीत होती है ना प्रोड्यूसर से और डायरेक्टर से, तो वो ये कहते हैं कि ऑडियंस यही देखना चाहती है। तो वाकई में ऑडियंस, अगर आप लोग इस वक्त बैठे हुए हैं तो आपको अगर लग रहा है कि इसका कंटेंट अच्छा नहीं है, तो खुदा के वास्ते, अपनी औलाद के वास्ते, अपने फ्यूचर के वास्ते जो है आप वो कंटेंट ना देखें, आप वो उसको एयर टाइम ना दें, आप उसको वो रेटिंग ना दें, आप ऐसे ड्रामे को जो है बॉयकॉट कर दें, तो फिर खुद ब खुद जो है पॉजिटिव कंटेंट जो है वो बनने लग जाएगा। कैमरा नोटिस लेता है, जब इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं तो वो नोटिस लिया जाता है इन चीज़ों का। लेकिन अगर आप सिर्फ देख के खामोश रहेंगे तो वही मवाद चलता रहेगा और हम सिर्फ बातें करते रह जाएंगे। तो प्लीज इसके ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है। देखना बंद कर दें ऐसा नेगेटिव कंटेंट, रास्ता खुद साफ हो जाएगा। नेक्स्ट स्टोरी बताइए जी। पत्थरों को बैलेंस करना एक आर्ट है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक शख्स पत्थरों को खूबसूरती से जोड़ रहा है। स्क्रीन पर मौजूद है आपकी ये वीडियो, आप देख सकते हैं। बड़ा ही खूबसूरत और डिफरेंट ये एक चैलेंज है। ये पत्थरों से जोड़ा हुआ है। वाओ, ये बैलेंस कैसे कर रहा है? कितना ये जबरदस्त ये टैलेंट है। और वो देखें, ओए होए होए, नजर लग गई। आपने कहा नजर लग गई। वो चेक करो। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, मतलब दिस इज अमेजिंग। और ये बंदा पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में होता तो हम इसको शो पे लेकर आते। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि ऐसी चीज पाकिस्तान में कर सकता है तो हमसे राब्ता करें, हम आपको अपने शो पे लेकर आएंगे। कोई भी आप में टैलेंट हो, अच्छा कोई भी टैलेंट हो, आप राब्ता लेकिन ये कितना जबरदस्त टैलेंट है पत्थरों को जो है बैलेंस करना। इसके लिए एक स्पेसिफिक एंगल चाहिए होता है, आपको वेट बैलेंस करना होता है, और आपने वो पत्थर के ऊपर वो देखना होता है कि इसकी कौन सी साइड फ्लैट है जहाँ पे वो स्टे हो सकता है। काफी टाइम लगा के वो ये करता होगा, इसी ये खूबसूरती बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। बहरहाल जी, पाकिस्तान में ऐसा कोई भी टैलेंटेड बंदा हो, बंदी हो, कोई भी शख्स हो जो आपको लगता है कि यार मेरे पास बड़ा यूनिक टैलेंट है, तो आप हमसे रब्ता करें। हम आप लोगों के लिए ही बैठे हुए हैं, और यकीन करें मेरा और सोनिया और ABN का यही है कि हम जो है पाकिस्तान को प्रमोट करें, पाकिस्तानियत को प्रमोट करें। तो इंशाल्लाह आप हमसे रब्ता कीजिएगा, हम अपने प्रोग्राम पे आपको शामिल करेंगे। यहाँ पे लेते हैं हम छोटी सी एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह वापस आते हैं और सबकी सोच को आगे बढ़ाते हैं।
वेलकम बैक जी नाजरीन और हाजरीन। और अभी आप लोगों ने जो है बहुत गौर से जो है सुनना है प्रोग्राम, बच्चे, लेडीज़, जेंटलमैन, मर्द, औरतें, सब जो है बहुत गौर से सुनना है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आबी तनाज़ा जो है तवील अरसे से ज़ेर बहस से, हम सबको पता है, एड्स भी बने, बहुत कुछ हुआ पाकिस्तान में, जो डैम ये वो इधर उधर। अमन के दुश्मन जो है मोदी सरकार का मकबूजा कश्मीर में पानी चोरी जैसे इंसान दुश्मन काम हैं भी मुलविस निकली है। और मकबूजा कश्मीर पाकिस्तानी दरियाओं का पानी चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। बहुत पहले ही ये इंकशाफ हो चुका हुआ था, लेकिन ये मसला कहीं न कभी कभार उस तरीके से फोकस में नहीं आया। और एक हमारे ज़राए के मुताबिक भारत ने जो है पानी चोरी के लिए जो है रबर डैम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो शुरू कर दिया है। दरियाए जहलम और चनाब के पानी को जो है रबर डैम टेक्नोलॉजी से चोरी किया जा रहा है। और दरियाए जहलम पर दो जो हैं लेबरेज के जो करीब ज़ेरें हैं इलाके में जो है रबर डैम से पानी चोरी किया जा रहा है। अब ये जो चोरी की जो पानी है, इसके ज़रिए जो है पानी का जो है बहाव आर्जी तौर पे जो है वो रोका जाता है। और पानी की सतह बुलंद होने से जो है दरिया से पानी का जो है रुख भारतीय जो दरियाओं की जानिब मोड़ दिया जाता है। और ये बहुत पुराना इशू है और हम बहुत सालों से सुन रहे थे 2025 में पाकिस्तान जो है बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, पानी नहीं रहेगा, लेकिन इस पे अनफॉर्चुनेटली कोई एक्शन नहीं लिया गया या कोई एक्शन लिया गया है। तो उसमें हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शुएब, इंडिया पाकिस्तान वाटर इशू पे बातचीत करने के लिए वाटर एनालिस्ट हैं एंड सोशल साइंटिस्ट, उनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुएब साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। सर शुएब साहब, पहले तो ये बताएं कि ये जो एक तनाज़ा है पानी का, अब का नहीं है, बहुत पुराना है, शदीद पुराना है, ठीक है, ये इस पे क्या पेशरफ्त हुई है अब तक और अभी इंडिया क्या कर रहा है पाकिस्तान के साथ? अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो अगर आप मुझे इजाज़त दें 1 मिनट की, तो मैं ये कहूँगा कि पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक सब्जेक्ट के ऊपर सब्जेक्ट के बंदे को बात करवाने के लिए बुलवाया है। वरना हमारे यहाँ चंद एक एक्सपर्ट्स हैं जो कि हर चीज़ के एक्सपर्ट्स हैं, वो मोहल्ले की पॉलिटिक्स से शुरू करके ग्लोबल पॉलिटिक्स पे जाते हैं और गज़ब खुदा का क्या वो टाइटन के भी कॉजेज़ पे डिस्कस कर रहे हैं कि वो क्यों डूबी। तो ये बदकिस्मती जब तक इस मुल्क के साथ चलेगी ना, देखें अब हम आज के एक, अगर मुझे आप ये भी साथ इजाज़त दे दें कि हम पहले आज के प्रोग्राम में ये तय कर लें कि हमने इंडिया की ऐसी की तैसी फेरनी है या उन लोगों की जो यहाँ हमारी अपनी सफ़ों में बैठकर इस मुल्क को तबाह करने पे तुले हुए हैं। इसलिए कि जब हम बात करते हैं ना पाकिस्तान और भारत के आबी तनाज़े की, मैं उस पर बड़ी डिटेल में बहुत सारे चैनल्स पे जाके मैं रो पीट के आया हुआ हूँ कि भारत के साथ जो हमारा इशू है वो तो बाद में बनता है। पहले हम वो कहते हैं ना कि टू हैव योर हाउस इन ऑर्डर, बिल्कुल, कि आप अपने हाउस को तो ऑर्डर में करें ना कि हम अपने यहाँ क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा सवाल है आपके विसातत से, आपके चैनल की विसातत से मैं पूरे पाकिस्तान के सामने रख रहा हूँ, क्या हमें इंडिया ने रोका है कि हम अपने मुल्क में डैम ना बनाएं? बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत। मेरा ये एक आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू आज ये सबसे बड़ा सवाल है मेरा। चाहे हमें अरबाब इक़्तिदार देखें, चाहे वो लोग देखें जो इस मुल्क में पानी के स्याह सफ़ेद के मालिक हैं। आपको पता है 7 बड़े इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर जिनमें ग्रेड 22 से लेकर नीचे तक मुलाजमीन की एक फौज ज़फ़र मौज है। 7 इदारे हैं, गिनवाऊंगा अगर आपने मुझसे सवाल में पूछा, जो इस मुल्क के पानी के जिम्मेदार हैं। यहाँ रिसर्च के इदारे हैं, यहाँ फेडरल फ्लड कमीशन है, यहाँ इरसा है, इंडस वाटर ट्रीटी पे काम हो रहा है। पानी कहाँ गया? और हम प्रोग्राम में बैठ के हम फेरे ऐसी की तैसी मोदी की, वो तो एक अलग सब्जेक्ट है पूरा का पूरा। अपने हाउस को तो हम देखें हम क्या कर रहे हैं। तो पहला सवाल तो मेरा ये आपकी विसातत से हो गया कि जनाब क्या हमें हिंदुस्तान ने रोका है कि हम पाकिस्तान में डैम ना बनाएं? बिल्कुल नहीं। या हमारे अपने लोगों ने रोका? आज तक कोई एक ऐसा सिंगल एक्सपर्ट, हम डेविएट ना हो जाए अपनी डिस्कशन से, एक ऐसा सिंगल एक्सपर्ट यहाँ पर नहीं बन सका, आ सका इस पाकिस्तान के अंदर कि जो सब्जेक्ट पे स्पेशलिस्ट होता और उसको इस काम के लिए जिम्मेदारी दी जाती। मैंने जैसे आपको कहा ना कि अब वही हमारे सुपरस्टार हैं जो अब टाइटन के कॉजेज के ऊपर बात कर रहे हैं। जब तक ये रहेगा, ऐसा कह तो रिजाल रहेगा, नतीजा ये निकल रहा है, दुख के साथ कहना पड़ता है। 2 लाख लोग आपके पिछले ब्रेन ड्रेन हो गए पिछले साल। पहले 4 महीनों में 30,000 लोग आपका मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। ये मेरा अर्ज़े पाक, ये जिसकी मैं हरे रंग की वो भी पहन के आया हूँ टाई, 30,000 लोग जा चुके हैं और बाकी जो है वो जो ब्रेन ड्रेन से नहीं जा रहे वो कश्तियों में डूब रहे हैं। तो ये देखिए हमारे अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है और इंशाल्लाह हम लोग पेट्रियाटिक्स हैं, पाकिस्तान है, आबादी सोचेगी इस पे। इस वक्त पाकिस्तान का जो वाटर है, चलिए आपने बात कर ली कि पाकिस्तान के लेट्स अपने इन हाउस ऑर्डर को इन हाउस की बात करता हूं जी। अभी पाकिस्तान में कितनी कैपेबिलिटीज हैं, एबिलिटीज हैं डैम्स की या वाटर की?
دیکھیے میں اب آپ دیکھیں اس وقت ہو کیا رہا ہے, پورا ہیو اینڈ کرائی ہے نا میڈیا کے اوپر. اچھا مزے کی بات ہے, میرے جیسے ایکسپرٹس بھی کوئی اکا دکا جو ہم پروگراموں میں آ جاتے ہیں نا, جب یہ بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہو جاتا ہے, جب بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے, تو کہیں چینل کو یاد آ جاتا ہے یار ایک آدمی کا نام ہمارے پاس کہیں کونے میں واٹر ایکسپرٹ کا, اور اسی طرح کسی نے آپ کو بھی سینڈ کر دیا. ہو کیا رہا ہے 41,000 پلس, یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ, اور اسٹیٹسٹکس ہیں, چیلنج کرے گا کوئی, میں ڈیٹا لے کر آؤں گا. 41,500 میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے پاکستان کے پاس پاور جنریشن کی اس وقت ہماری جو کیپیسٹی ہے. اگر ہم اپنی فل کیپیسٹی پہ جائیں, ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ ہم 41,000 میگا واٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں کرنٹ سسٹم کے ساتھ. جی ہاں جناب, اس وقت آپ پروڈیوس کر, اور آپ پروڈیوس کتنی کر رہے ہیں جی, اراؤنڈ 22,000 میگا واٹ. اور اس میں بھی غضب خدا کا کہ آپ کا 65% آپ کا فیول سے جنریٹ ہو رہا ہے. یہ جو فیول کی پرائسز, اور یہ ہمیں مطلب ڈرامے بازی بتائی جاتی ہے کہ جناب آج پرائسز کو یہ ہو گیا, آج پرائسز کو یہ ہو گیا. آپ کا فیول سارا کا سارا پروڈیوس ہو رہا ہے, جو کنزیوم ہو رہا ہے وہ پاور جنریشن میں. اور وہ ملک جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, آپ یہ دیکھیے میں نے یہ چیلنج کیا تھا ایک پروگرام کے اندر, اور انڈیا سے بڑی اس کے اوپر مطلب ایک انڈیا میں ہیو اینڈ کرائی ہو گیا تھا, اور جو مجھے سوشل میڈیا کے اوپر اس پہ بیک لیش انہوں نے میرے پہ کیا تھا. میں نے کہا تمہارے پاس تو اتنی اوقات ہی تمہاری نہیں کہ تم ہمارا پانی روکو, ہمیں تو مار گئے ہیں اپنے لوگ. وہ کہتے ہیں نا میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں, ہیں, اور وہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف, تو اپنے ہی لوگوں سے ملاقات ہو گئی. آپ لیس دین 10% آپ ہائیڈل انرجی سے پروڈیوس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا پچھلے یعنی تقریباً مجھے 15-16 سال تو چینلز پہ اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے ہو گئے. 10,000 میکسیمم, 6,000 سے شروع ہوتا ہے, 6,000 میگا واٹ اسٹیٹسٹکس ہیں جی. 6,000 میگا واٹ کا ڈفرینس ہے ہمارا, اسٹارٹ ہوتا ہے, اور وہ میکسیمم پیک سیزنز میں 8,000 میگا واٹ تک جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور بھی بڑھا دیں, 10,000 میگا واٹ بھی اراؤنڈ کر دیں, تو آپ کے پاس اگر 2 بڑے ڈیم ہو نا 6,000 میگا واٹ کے, 5,500 کے بنا دیں, 4,000 کے بنا دیں, کالے رنگ کا نہیں بناتے, نیلے رنگ کا بنا دیں, پیلے رنگ کا بنا دیں, ہرے رنگ کا بنا دیں, خدا کا واسطہ ہے. 20 سال سے آپ کہہ رہے ہیں, مطلب 1976 آپ پیدا بھی نہیں ہوں گے کہ تو اس ملک کے اندر ایک ڈیم بنا تھا. اس کے بعد ہم بھی ساتھ ساتھ روتے دھوتے بوڑھے ہو گئے, ہم ڈیم نہیں بنا سکے. 8,000 میگا واٹ کا ڈفرینس ہے. میری سمجھ میں یہ نہیں آتا آج کے اس جدید دور میں, جب کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اپنی پیکس کو چھو رہی ہے, ہمیں یہ تو بتایا جائے. میرا تو دوسرا سوال جو آپ سے ہے, میں تو آج صرف سوال کرنے آیا ہوں, میں جواب نہیں دینے آیا آپ کو. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک ڈیم کے نام پہ بڑا چندہ اکٹھا کیا گیا اس ملک کے اندر. ٹھیک ہے جی, ایک سوال یہ ہو گیا. اس کے بعد ہمیں بتایا جاتا ہے ہر سال کہ جی آج پاور انرجی کے اتنے منصوبوں کا افتتاح ہو گیا, آج یہ منصوبے ہو گئے, یہ ہو گئے. کہاں ہیں وہ منصوبے؟ کیا اس کا کوئی فالو اپ ہے؟ آج دیکھیے پلاننگ پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر چھوٹے سے کسی آپ ایک بچے کو بلوائیں گے نا یونیورسٹی کے کسی فائنل ایئر کے بچے کو, تو وہ بھی آپ کو پورا کا پورا آپ کو یہاں پہ ایک شیٹ بنا کے دے دے گا کہ جناب اس طریقے سے ہم کسی پروجیکٹ کی مانیٹرنگ کرتے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں, گوگل کے دور میں آپ کے پاس پروجیکٹس کی مانیٹرنگ ہی کوئی نہیں ہے. اچھا سر, یہ تو آپ نے اسٹیبلش کر دیا ہے کہ اس وقت پاکستان خواتین و حضرات جو ہے 41,000 میگا واٹ بجلی پروڈیوس کر سکتا ہے. یہ ایک بریکنگ نیوز بھی بنتی ہے ویسے, اور اتنی کیپیسٹی ہے, لیکن انفارچونیٹلی جان بوجھ کے جو ہے وہ پروڈیوس نہیں کی جا رہی ہے. اچھا, اب جو میں چاہ رہا ہوں تھوڑی سی روشنی ڈالیں, یہ جو ہماری انٹرنل جو ڈس آرڈرز ہیں اس پہ ہم نے بات کر لی ہے, اس پہ ہم نے وہ ہائی لائٹ بھی کر دیا ہے, انشاءاللہ عوام کے سامنے وہ جو کیس ہے وہ پیش بھی کر دیا ہے. یہ جو ربر ٹیکنالوجی ہے جو کہ اس وقت انڈیا یوز کر رہا ہے پاکستان کا جو پانی ہے اس کو ڈریگ آؤٹ کرنے کے لیے, اس ٹیکنالوجی کے بارے میں بتائیں. دیکھیے یہ نا 3-4 نئی جو مرجنگ اپ ٹیکنالوجیز ہیں, سب سے پہلے اس پہ کام کیا چائنا نے. ٹھیک ہے, میں ان کی کیا کیا باتیں کروں اپنی کنٹری کے لیے, وہ ہر لیول تک جاتے ہیں. مطلب میرے لیے ابھی ایک وہ دوست کوئی گفٹ لے کر آئے بڑی محبت سے, وہ امریکہ سے, اور بڑا میں خوش ہوا کہ چلیں ہمارے پاس بھی کوئی امریکن چیز آئی, تو اس کے نیچے میں نے ٹیگ دیکھا تو میڈ ان چائنا. ٹھیک ہے, ان کی کس بات کو ہم کریں. انہوں نے سب سے پہلے جو ڈرپ جو اریگیشن ٹیکنالوجی جو انٹروڈیوس کروائی تھی نا, آپ دیکھیے وہ زمین میں نا پانی کو انجیکٹ کر رہے ہیں. اوکے جی, زمین کے اندر نیچرل ہول ہیں, اور اس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس, اب دیکھیے اب یہ بارشیں ہوں گی نا, آج آپ کا ڈرائی اسپیل چل رہا ہے, ہم دعائیں مانگ رہے ہیں مسجد میں کہ اللہ تعالیٰ پانی دے دے, بارش دے دے, باران رحمت نازل فرما دے. باران رحمت نازل آئے گا تو آپ ہی کے چینل پہ کھپ ڈل جانی ہے کہ مر گئے, لٹ گئے, تباہ ہو گئے, فلڈ آ گیا. ٹھیک ہے نا جی, وہ پانی جو سارا کا سارا ہم جا کے پھینک دیں گے سمندر میں یا لوگوں کو تباہ کرنے میں, ایسی صورتحال میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو زمین میں انجیکٹ کر دیتے ہیں پانی کو.
جتنا پانی ان کے پاس سیف مطلب ایکسٹرا آتا ہے وہ اس کو زمین میں انجیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, ایبزارب کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو پھر ٹیکنالوجی کے ذریعے جب کبھی ضرورت ہوتی ہے اس کو وہ ریلیز کرتے ہیں. کہ یہ قدرت کی جو نایاب نعمت ہے. واٹر کے لیے پتہ ہے آپ کو ڈیفینیشن کیا ہے, ناظرین دیکھ رہے ہیں, واٹر از لائف. 93% آپ کی میری باڈی پانی ہے. بے شک. تو وہ لوگ اس کو زندگی سمجھتے ہیں. ہم لوگ ایک دفعہ ایک ملک میں جانے کا, ساؤتھ ایشین کنٹری میں, انہوں نے نا اتنا خوبصورت ایک وہاں جہاں ہوٹل میں ٹھہرے تھے تو انہوں نے ایک چھوٹا سا وہاں پہ ایک اسٹیکر لکھ کے لگایا ہوا تھا, کنزرو واٹر فار اس, کہ آپ تو چلے جائیں گے, ہم نے یہیں اسی ملک میں رہنا ہے, تو خدا کے لیے ہمارا پانی ضائع نہ کر کے جانا. مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بجلی ضائع کر دیں. آپ نے خود بتایا کہ اس طرح سے وہ پانی جو ہے وہ انجیکٹ کیا جا سکتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کر سکتے ہیں تو پھر ہم بھی کر سکتے ہیں. تو پھر ہماری طرف سے ایسی کیا عناصر ہیں جو یہ تمام ٹیکنالوجیز کے لیے اگینسٹ جا رہے ہیں؟ یہیں سے تو میں نے پروگرام کو اسٹیبلش کیا ہے نا, کہ دیکھیے جو لوگ جو اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں, جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں, اور پھر کیا ہوتا ہے, نیشنز کا نا ایک پرائورٹی ایجنڈا ہوتا ہے. نیشنز جو ہے, یہ چائنیز ہی کہتے تھے کہ اگر تم لوگوں نے زندگی بھر کے لیے جینا ہے تو لوگوں پہ انویسٹ کرو. ہم تو یہ کرتے ہیں نا کہ آج دی دیہڑ لگ جائے, کل دی دیکھی جائے گی, ٹھیک ہے, اور پھر وہ پوری کی پوری منحص القوم, برا لگتا ہے لگتا رہا, میں نے کیا کرنا ہے کسی کو اچھا دکھا کے. منحص القوم ہمارا مزاج کیا بن گیا کہ انگریزی دا دی تے پنجابی دا دا, جتھے لگے اتھے لا. جب ایک قوم دا لگانے پہ لگی رہتی ہے نا سارا دن, تو ہم اور کر کیا رہے ہوتے ہیں, مطلب کہاں ہے وہ ہمارا اخلاص, کہاں ہے وہ ہمارا خلوص اس ملک کے ساتھ. آپ یہ دیکھیے پچھلے 5 سال کے اندر ہم نے ایک اقدار کی کشمکش دیکھی. کوئی ٹیکنیکل بات ہوئی ہمارے ملک میں؟ ہمیں نہیں پتا تھا گرمیاں آنے والی ہیں, ہمیں نہیں پتا تھا بجلی کا کرائسس آنے والا ہے, ہمیں نہیں پتا تھا ہمارا فیول شارٹ ہو جائے گا. فیول کیوں شارٹ ہوتا ہے؟ آپ کی سڑکوں کے اوپر جس طرح سے ٹریفک کھڑی ہوئی ہے. تو یہ ہے بیسیکلی گورننس کا ایشو, ریسورسز کا ایشو نہیں ہے. میں نے جب ہوش سنبھالا تھا سب سے پہلے میں نے یہی چیز سمجھی تھی اکانومی کے اندر کہ وائز اینڈ تھرفٹی یوٹیلائزیشن آف ریسورسز از کالڈ اکانومی, کہ آپ کتنے مہارت کے ساتھ اپنی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. ہمارا گورننس کا ایشو ہے. میں آپ کو پلیز بتا رہا ہوں, آپ چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ لے لیجئے, ایک سڑک کے اوپر جو کھدائی ہو رہی ہے وہاں سے اٹھائیں اور اسٹیٹ لیول پہ چلے جائیں, ہمارا کوئی اور دوسرا مسئلہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ملک کے اندر ریسورسز کی اتنی بہتات. اس پانی کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں, آپ پوری دنیا میں کہیں چلے جائیے, سعودی عرب میں ہم وہاں بیٹھے ہیں, میں نے پاکستان ہاؤس میں اس سے پوچھا آپ کو سب سے بڑا ایشو کیا ہے؟ اس نے کہا جی پانی. اس نے کہا کہ آف سیزن میں نے 6,500 ریال کا یہ ٹینک ڈلوایا ہے, اور بلیو یو می 6,600 کا میں ایک وہ چھوٹا سا گولڈ کا گفٹ لے کر آیا تھا گھر والوں کے لیے, اور وہ اس نے پانی ڈلوایا تھا. پوری دنیا کے اندر آپ کو پلین یہ واٹر جو آپ نے میرے سامنے فری لا کے رکھا ہے نا یہ پیار سے, یہ پانی آپ کو پوری دنیا میں کہیں فری نہیں ملتا. یہ میرا چیلنج ہے, کسی دنیا کے ملک میں فری نہیں ملتا. آپ یہاں پہ جی ٹی روڈ پہ ٹریول کریں, کہیں جا کے آپ گاڑی روکیں, آپ کو کچھ ملے نہ ملے آپ کو پانی کا ایک گلاس فری ضرور ملے گا. یہ اتنا خوبصورت ملک ہے. 198 ملین ایکر فیٹ آف واٹر, اس پانی جو ہے وہ اس ملک کے اندر اویلیبل ہے. 98 ملین ایکر ہم نکالتے ہیں زمین سے. اتنا پانی ہونے کے باوجود ہوتا کیا ہے, ہمارا جب یہ ٹریول کرتا ہے نا کشمیر سے پانی سندھ تک, ہمارا 50% واٹر جو ہے وہ ہمارا ویسٹ ہو جاتا ہے لائن لاس کے اندر. کیوں؟ ہم نے اس کو بنایا نہیں. آپ دیکھیے دنیا نے کیا کیا, اپنی جو ریور بیڈز تھے, جتنی بھی جہاں سے ان کی مین سٹریمز نکلتی تھیں, ان کو انہوں نے اتنا خوبصورت بنا کے ٹیمز دیکھے. یہ ابھی نہیں, مونجو دڑو جب بنا تو اس وقت بھی بڑی اچھی انہوں نے سٹریم بنائی ہوئی تھی. اندازہ کیجیے انہوں نے کیا کیا تھا, بیڈنگ کر دی اس کی آپ کا لائن لاسز روکنے کا. ہمارا مسئلہ, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہمارا مسئلہ ہرگز کسی ریسورسز کی کمی کا نہیں ہے. مودی کی اب جہاں سے آپ نے سوال, معافی چاہتا ہوں, وہ جہاں سے شروع کیا تھا میں وہ دوبارہ دہرا دوں. دیکھیے 3 ریور ان کے پاس ہیں, 3 ہمارے پاس ہیں. جو پانی اویلیبل ہے اس کا 33% انڈیا کے پاس ہے. سورج کی روشنی جو انٹرنیشنل جو چارٹر ہے اس کے تحت سورج کی روشنی, ہوا اور پانی, یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں, جن لوگوں نے دنیا کو مسخر کیا نا, جنہوں نے دنیا کا چارٹر بنایا, انہوں نے کہا یار یہ 3 چیزیں کامن ہیں. اور اس میں انہوں نے کیا کہا کہ جو واٹر ہے وہ اس طرح سے کہ یہ جو اوپر سے پانی ٹریول کرتا ہے نا, یہ اپر ریپیرین کہلاتے ہیں, یہ لوور ریپیرین. جو اپر ریپیرین ہے یہ کسی بھی قانون کے تحت لوور ریپیرین کا پانی نہیں روک سکتا. مطلب اس کے لیے دنیا کھڑی ہو سکتی ہے آپ کے پیچھے. پرابلم کیا ہے, آپ کا ہاؤس تو آرڈر میں ہو, آپ گھر میں لڑ جھگڑ رہے ہیں تو پڑوسی تو فائدہ اٹھائے گا اس بات کا. بہت خوبصورت بات کی ہے ڈاکٹر شعیب, بہت
تھینک یو. آپ نے یہ باتیں کی، یہ بڑی ضروری ہیں، یہ اہم چیزیں ہیں. یہ پوری قوم کو جو ہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کا مسئلہ ایکسٹرنل نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ انٹرنل ہے. پاکستان کا مسئلہ اس کا جو ہے غیر فعال جو سسٹم ہے وہ ہے، گورننس ہے، پالیسیز ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز نیت ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اگر حل ہو جائیں، یقین کریں پاکستان یہ دنیا کا بہترین بالکل ایسا ہی ہے. اور اب اس وقت میری نیت ہے جو ہے بریک لینے کی ہے. میری نیت ہے بریک لینے کی، تو بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہمارے ساتھ ہوں گے اسٹوڈیوز میں عمران صدیقی صاحب، اور وہ حج پر بات کریں گے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. سوپ کی سوچ میں ایک مرتبہ پھر آپ سبھی کا وارم ویلکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ حج کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے. 20 لاکھ سے زائد مسلمان طواف کعبہ میں مصروف ہیں. خطبہ حج کی 20 زبانوں میں ترجمے کی تیاریاں بھی مکمل کی جا چکی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسلام کے 5ویں رکن کی ادائیگی کے لیے 160 ممالک سے 20 لاکھ سے زائد حجاج اکرام کی آمد متوقع ہے اور جاری ہے. صدر مملکت عارف علوی صاحب جو ہیں وہ بھی اس وقت حج کی سعادت کے لیے سعودی عرب روانہ ہو چکے ہیں. حج کی تیاری کے حوالے سے ہم بات کریں گے آج عمران صدیقی صاحب سے، جو کہ ہیں سابق ڈائریکٹر مذہبی امور. وہ حج کی تیاریوں کے اور حج کے حوالے سے ہمیں ڈیٹیل میں بتائیں گے. اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو جی، تھینک یو. ماشاءاللہ سب سے پہلے تو آپ کو مبارک. ماشاءاللہ آپ کا شو جو ہے وہ خوبصورت شو میں سے ایک شو ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. تو بس حج کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک مشکل عمل بھی ہے، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے جو پاکستان سے تقریباً 1,57,000 پاکستانی حجاج اس سال گئے ہیں. گو کہ کوٹا 1,80,000 کا تھا، لیکن کیونکہ حج تھوڑا سا مہنگا ہو گیا تھا، اس وجہ سے کچھ لوگ جو استطاعت نہیں رکھتے تھے وہ نہیں جا سکے. لیکن یہ کیونکہ بلاوی کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جن کو اپنے گھر اور اپنے حبیب کے گھر بلاتا ہے وہی جاتا ہے. بے شک. تو حج بیسیکلی ایک مشکل عمل ہے. اور آج کیونکہ آج پہلا دن ہے، آج مینا روانگی ہے اور مینا پہنچنا شروع ہو چکے ہیں. اور آج ظہر کی جو نماز ہے اس سے آغاز ہو جائے گا جو حج کا جو. تو 5 نمازیں جو ہیں وہ مینا میں آج پڑھی جائیں گی، جس میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور کل فجر. کل فجر پڑھ کے جتنے حجاج کرام ہیں یہ میدان عرفات جو رکن اعظم ہے حج کا، اس کے لیے روانہ ہو جائیں گے. اور پاکستانی حجاج جو گورنمنٹ کے ہیں خاص طور پر، ان کو کوشش کرتے ہیں ہم کہ رات ہی ان کو موو کر دی جائے، کیونکہ بہت زیادہ حجاج ہوتے ہیں تو لیٹ نائٹ تاکہ وہ اپنے اپنے جو ان کے مکاتب ہیں، جو ان کے خیمے ہیں، وہ تک آسانی سے پہنچ سکیں. اور اس کے بعد اسی طرح پرائیویٹ والے جو ہیں وہ ارلی مارننگ لے جاتے ہیں، لیکن ہر بندہ بیفور ظہر جو ہے وہ منا پہنچ جاتا ہے. اور کل جب وقوف عرفہ ہوگا، حج کا جو رکن اعظم ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ اگر خدا نہ خواستہ ڈیورنگ حج، یعنی کہ اس پورے عمل کے دوران جو لوگ جا چکے ہیں، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی خدا نہ خواستہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کسی کے ایکسیڈنٹ کوئی بھی ہے، کوئی ہاسپٹل میں بھی ہے، تو اس کو بھی ہر بندے کو میدان عرفات تک پہنچانا سعودی گورنمنٹ کا ایک خوبصورت عمل ہے. اور یہ ہے کہ وہاں پہ کیونکہ جو بندے گئے ہیں وہ حج کی نیت سے گئے ہیں، وہاں بیمار ہو گئے، کچھ ہو گیا ان کو، لیکن وہ چاہے ایمبولینس میں پہنچائے، ان کو وہ پہنچاتے ہیں تاکہ ان کا جو حج ہے، کیونکہ جو بندہ میدان عرفات میں پہنچ گیا اور اس نے خطبہ جو حج ہے مسجد نمرہ سے وہ سن لیا تو اس کا حج ہو گیا. مصر تو سب سے بڑا جو رکن ہے، اور آج کل کیونکہ گرمی بھی بہت ہے، گرمی کی شدت بھی بہت ہے، 50 سے زیادہ ٹمپریچر ہے، اور وہاں پہ بھی ایک جسے مشکل عمل جسے اس کے بارے میں بھی سعودی حکومت نے کوئی اس بار بہت اسپیشل انتظامات کیے، اس لیے کہ کرونا کے بعد کا حج ہے، پوسٹ کووڈ حج ہے نا، اس لیے کہ لاسٹ ایئر بھی میں حج میں تھا. لاسٹ ایئر کا حج جو تھا وہ ایز سچ حج اکبر تھا، تو کرونا کے بعد انہوں نے لمٹ سے لوگ بلائے تھے، 60 سال سے زیادہ عمر کا بندہ نہیں بلایا تھا. تو اس سے یہ ہوا کہ حاجی تھوڑے تھے
اور جس کی وجہ سے بہت لوگوں نے سکون سے حج کیا. 7-8 لاکھ حاجی تھا. لیکن اس سال کیونکہ 20 لاکھ سے زیادہ لوگ باہر سے آ رہے ہیں اور اس سال انہوں نے مکہ کے رہنے والے لوگوں کو بھی حج کی اجازت دے دی ہے, تو لہذا اس سال ہو سکتا ہے کہ مور دین 3 ملین 30 لاکھ سے زیادہ لوگ اس سال حج کی سعادت حاصل کریں. تو اس سال جو اس لیے جو اس سال جو 30 لاکھ کے زیادہ لوگ حج سعادت حاصل کریں گے, وہاں پہ سب سے جو مشکل عمل ہے نا, اس میں سنیے میں آپ کو بتاؤں کہ وقوف عرفہ جب ہو جاتا ہے وہاں پہ زار لوگ عبادت کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں, ظہر پڑھتے ہیں وہاں اور عصر پڑھتے ہیں, عصر کے بعد دعا مانگ کے بعد مغرب اور عشاء پہ آ کے مزدلفہ پڑھنی ہے. آپ یقین کریں جو وہ سفر جو عرفات سے مزدلفہ کی جو رات ہے نا, وہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حج کے بعد انسان کو میں نیا جنم دیتا ہوں, تو وہ جو مزدلفہ کی رات ہے نا, وہ انسان اللہ تعالیٰ انسان کو نچوڑتا ہے. آپ کھلے آسمان تلے, سڑکیں گرم سڑکیں, آپ دیکھیں رات بھی ہے سڑکیں گرم ہے, مور دین 45-46 ٹمپریچر کی سڑکیں ہیں, اور ایک آپ نے چھوٹا سا ایک مسلح اس پہ آپ نے لیٹنا ہے, 2 نمازیں پڑھنی اور عبادت کرنی, سونا بھی ہے اس میں, سونا سنت بھی ہے, اور 2-3 گھنٹے ایک نیند کہاں آتی ہے. اور وہاں پہ آپ دیکھیں تو حد نظر انسان, تمام وزراء, تمام سیکٹریز, ہر قسم کا انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ انسان کو ایک کر دیا. ہر بندہ جو اس سفید لباس میں ہے, خواتین عبائے میں ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھ لے آپ کتنی بڑکے مارتے تھے, آپ کتنے بڑے ترم خواہ بنتے تھے کہ میں یوں دیکھ لیں. یہ ہے بیسک جو انسان کا جو برابری, تو یہ ہے. یہی میں پوچھنا بھی چاہ رہا تھا, بلکہ جیسے ہمارے ابھی وزیر بھی گئے ہیں, صدر بھی گئے ہیں, تو کوئی اسپیشل نہیں پروٹوکول تھوڑا سا یہ ہو جاتا ہے کہ ان کو جگہ تھوڑی سی اسپیس دے دیتے ہیں, لیکن رہنا انہوں نے بھی کھلے آسمان میں ہی ہے, رہنا اسی حالت میں ہے, اسی احرام میں رہنا ہے. تو بہت سارے جو ہمارے خاص طور پر جو وزراء ہیں وہ تو ظاہر ہے اپنا حج کے عمل میں مصروف ہے, جسٹس سینٹر تلا ہے, وہ تو ظاہر ہے سارے لوگ جتنے بھی آتے ہیں ہمارے سیکٹری سب لوگ جتنے بھی ہیں, وہ آپ یقین کریں وہ رات جب گزرتی ہے نا, مشکل ترین رات ہوتی ہے. مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ موقع دیا, لیکن آپ یقین کریں کہ ایسا لگتا ہے کہ واقعی انسان کا جو نا وہ وہاں پہ انسان سوچتا ہے کہ یا اللہ میں جا کے میں یہ بھی کر دوں, لیکن بس یا اللہ اب مجھے جتنی زندگی دے, استقامت والی دے, خدمت والی دے, جذبے والی دے, میں لوگوں کی خدمت کر سکوں. جو چینج ہے نا انسان کی زندگی میں, وہ سب سے خوبصورت جو رات مزدلفہ کی رات کی بعد آتی ہے, کیونکہ سمجھ لیں کہ انسان کا نیا جنم ہوا. پھر بندہ جو ہے نا, حج کیا ہے, حج بیسیکلی انسان کو ایک جب آپ کا ایک نیا جنم ہو جاتا ہے, آپ پیدا سمجھ لیں نئے ہو گئے ہیں, تو پھر اللہ میاں آپ کو سکھا دیتا ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ کیسے اپنا رویہ رکھنا ہے. میں کہتا ہوں کہ حاجی وہ ہے جس کی لائف میں آ کر چینج آئے. بے شک, ٹھیک ہے, اور یہ جو چینج ہے نا, یہ سب سے خوبصورت عمل ہے. اس کے بعد پھر آپ نے اگلے دن, پہلے دن جو ہے وہ 7 کینکریاں بڑے شیطان کو مارنی ہیں. اسی طرح پھر 2 دن جو اگلے 2 دن ہیں اس میں بھی آپ نے 7 چھوٹے شیطان کو, پھر درمیانے, پھر بڑے. اسی طرح یہ عمل جو نا وہ 5 دن کا یہ حج ہے. اللہ پاک جی قبول فرمائے. اچھا عمران صاحب, اس پر کوئی اسپیشل جو ہے ارینج کی گئی ہیں پاکستان کے حجاج ہیں, ان کمی آئی ہے یا نمبر ٹھیک تھا, مناسب تھا, مہنگائی بھی ہے؟ نہیں کمی کا دیکھیں, حج سب سے بڑی جو تھا نا, حج 2019 کے بعد ہو رہا ہے. پورا فل حج جسے کہتے ہیں وہ کووڈ-19 2019 کا حج ہے, اور 2023 کا 4 سال بعد حج ہو رہا ہے. اور حج یہ جو 4 سال بعد ہو رہا ہے, اس میں جو لوگ ہیں, اور ماشاءاللہ دیکھیں نا اس سال ہمارا, میں نے بتایا کہ 1,60,000 کے قریب 57,000 جو حاجی ہیں وہ گئے ہیں, اور اسی طرح پوری دنیا سے جو حاج. لیکن سعودی گورنمنٹ کے جو انتظامات ہیں نا, وہ بھی خوبصورت. آپ دیکھیں یہاں پہ تو ہم شادی پہ 300 بندے کا انتظام کر لیں, 4 بندے بھوکے رہ جاتے ہیں یار, تو رشتہ داروں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں. تو وہاں 30 لاکھ لوگوں کو پانی پہنچانا, 30 لاکھ لوگوں کو کھانا مہیا کرنا, 30 لاکھ لوگوں کے لیے رہائش انتظام سر, ان کی سیکیورٹی بھی ایک اور سب سے بڑی میں بالکل ابھی یہی پوچھنے والی تھی کہ وہ کیا خصوصی انتظامات کرتے ہیں, کھانے کے, رہائش کے, وہ کیا انتظامات ہوتے ہیں؟ اب تو انہوں نے یہ کر دیا ہوا ہے, سنیے کہ یہ جو اب تو جتنے جیسے ہمارے ہاں کچھ ایسے اشرافیہ بھی ہیں جو 5 اسٹار حج کرتے ہیں جسے کہتے ہیں, ان کے مکاتب کیونکہ بالکل وہ دنیا میں بھی شیطان کے نزدیک ہے, وہاں بھی شیطان کے نزدیک ہے. جسٹ ایک 5 اسٹار وہ جو مہنگا حج ہے نا, وہ بالکل آپ وہ کہتے ہیں کہ ذرا
ایزی ہو نا شیطان کو کینکری مارنے میں, یعنی شیطان کے قریب ہی رہتے ہیں وہ لوگ ویسے. تو ذرا مذاق, تو آج جو ہے نا وہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اب تو گورنمنٹ, پہلے یہ تھا کہ جو تھا نا وہ جو فوڈ تھا نا وہ سارا جو ہے نا وہ باہر سے آتا تھا اپنے, اب تو جتنا کھانا ہے وہیں پہ بنتا ہے. اچھا ہاں, آپ یہ دیکھیں کتنے بڑے خیمے لگے ہوئے ہیں, اب لاکھوں لوگ ہیں, اور ہر خیمے میں آپ دیکھیں اتنی گیس, اتنی چیزیں, انتظامات, کھانا پرووائڈ کرنا. سب سے بڑی بات, دنیا کے جو 20 لاکھ باہر کے لوگ ہیں, ہر بندے کا ٹیسٹ لیدا. کراچی والے کہتے ہیں بھائی بریانی ہو, مرچی والے ہوں. یہ سعودی سرکار کی طرف سے ہوتا ہے. یس, یہ وہاں پہ پرچیزنگ جو 5 دن ہے نا, جو حج کے 5 دن ہیں, اس کے تمام انتظامات سعودی حکومت کی طرف سے, کھانا پینا سب, ایوری تھنگ. واو. اور وہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اپنا, یہ تو میں شہزادہ محمد بن سلمان کو بھی اپریشیٹ اور عہد کو بھی اپریشیٹ کروں گا, اور خادم حرمین شریفین کو بھی, کہ اتنا بڑا انتظامات. آپ یقین کریں کہ آپ بندہ اتنے آپ صرف یہ دیکھیں کہ 50 ٹمپریچر میں آپ 30 لاکھ لوگ جو ہے نا وہ ایک دن میں میرا خیال کو بندہ 100 پانی کی بوتل پی لیتا ہے. مطلب وقوف عرفات میں پانی پیاس بہت لگتی ہے, اور پانی ٹھنڈا پرووائڈ کرنا, ٹھنڈا پانی اتنے لوگوں کو, کنٹینر لگے ہوئے ہیں, اور آپ کو دنیا جہان کی آئس کریم بھی مل رہی ہے, آپ کو بریانی بھی مل رہی ہے, سب کچھ مل رہا ہے. تو یہ جو یہ خاص جسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اور میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جو پاکستانی حجاج گئے ہیں وہ خیریت سے واپس آئیں, پاکستان کی سلامتی, استحکام, جو اس وقت پاکستان کو جو سچویشن ہے اس میں سے نکلیں, اور پاکستان ایک مسلم امہ کا ایک مضبوط ملک بن کے سامنے آئے. حج کے لیے تو دعائیں جو ہے نا وہ ہمارے پریزیڈنٹ بھی گئے ہوئے ہیں, ہمارے سیاسی رہنما بھی گئے ہوئے ہیں, بہت سارے میاں صاحب بھی وہاں پہنچ رہے ہیں. تو یہ ایک اچھا ہے کہ چلے سب مل کر دعا کریں. عمران صاحب, اوور آل اگر آپ حج کو دیکھیں تو حج سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے, کیونکہ اسلام میں ہر چیز میں ایک لرننگ ہے, ایک سبق ہے. حج کیا سکھاتا ہے مسلمانوں کو؟ سب سے بڑی بات صبر اور استقامت. یہی ہمیں چاہیے. یہ جو چیز ہے نا, دیکھیں آپ کی لائف میں سونیے جب تک ٹالرنس جو ہے نا, یہ ہم دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ ہم بینگ اے پگ, ہم ہر کام میں اگریسو ہیں, یہ کام کر لیں. حج آپ کو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کی وہ میں کو مارتا ہے, آپ میں وہ صبر لاتا ہے, آپ میں وہ استقامت لاتا ہے. اگر وہ بندہ حج کر کے اسی حج کی اس پرنسپلز پہ عمل کرے تو حج جیسا عمل ہی, ایک خوبصورت عمل ہی کوئی نہیں ہے. ایسے اللہ پاک نے اس کو فرض تو نہیں کر دیا. یہ جو صبر اور استقامت اللہ پاک انسان کو دیتا ہے نا, اس سے پھر یہ ہے کہ انسان کی جو ہے نا اپنے ڈاؤن ٹو ارتھ آ جاتا ہے, بندہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے. یہ سب سے خوبصورتی جو بندے کی, جب میں مر جائے نا تو پھر انسان جو ہے نا, یہ چیز جو ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ وہ کھلے آسمان جو نیچے ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ استقامت جو نا یہ پرووائڈ کرتا ہے. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. اور آپ سے گفتگو کر کے یقین کریں ریفریش سے ہو گئی ہیں, اور اللہ پاک جو ہے آپ کو جو ہے سلامتی عطا فرمائے, کامیابی عطا فرمائے. اور جو جتنے بھی اس وقت مسلمان دنیا بھر سے وہاں پہ موجود ہیں, اللہ پاک آپ کی ہر ایک قدم کی جو بدلے ہے آپ کو رحمت اور نعمتیں. بالکل, آپ سب کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوں. اچھی اچھی دعائیں مانگیں اپنے لیے, اپنے ریلیشن شپ کے لیے, اپنے ریلیٹیوز کے لیے, اور پاکستان کے لیے بھی جو پاکستانی گئے ہوئے ہیں. عمران صدیقی صاحب جو ہیں سابق ڈائریکٹر مذہبی امور, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور خواتین و حضرات, یہاں پہ ہم آپ سے لیں گے اجازت, اور آخر کے اندر بس یہی کہیں گے, پاکستان کو صبر اور استقامت کی ہی ضرورت ہے, جو کہ سبق ہے حج کا. تو پاکستانیوں اپنے اندر صبر جو ہے وہ پیدا کریں, اور پاکستان سے محبت جو ہے وہ پیدا کریں. اب مجھے اور منیب کو دیجیے اجازت. کل ہم پھر حاضر ہوں گے نئے گیسٹ کے ساتھ, نئے چہروں کے ساتھ, نئے کانٹینٹ کے ساتھ. ہمیں پسند کرنے کا اور بہت اچھا فیڈ بیک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. ABN نیوز کی پوری ٹیم جو ہے وہ آپ کی مشکور ہے. اب آخر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ پاکستان زندہ باد.